السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ناول لائی ہوں اس کا نام ہے میرے پاس رہو، اور اس کو تحریر کیا ہے افشین انم نے۔ مجھے شاپنگ پر جانا ہے، میرے ساتھ جانے میں کون کون دلچسپی رکھتا ہے؟ عائشہ نے حاضرین محفل پر ایک نظر ڈالتے ہوئے جوش و خروش سے پوچھا۔ بھری پوری محفل گویا سنسان ہو گئی اس سوال پر، جیسے اچانک سب کو سانپ ہی سونگھ گیا۔ کیا ہوا؟ عائشہ حیران ہو کر ایک ایک کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بی جان نے جلدی سے اپنا بٹوا گھٹنے کے نیچے سے نکال کر اس میں سے کچھ تلاش کرنا شروع کر دیا، یوں جیسے کوئی ضروری چیز بٹوے میں رکھی تھی اور اب مل کے نہیں دے رہی۔ ایک ہتھیلی کے برابر ہتھیلی نما بٹوے میں نہ جانے کیا کچھ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بے حال ہونے لگیں۔ عباد نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنا شناختی کارڈ، اس ماہ کا طے کیا ہوا بل اور ایک ڈاک کی رسید برآمد کی، اور اس توجہ اور دلچسپی سے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور غور کیا اور جانے کیا کیا کرنا شروع کر دیا۔ اگر اس وقت اس کو دیکھا جاتا تو دنیا کا مصروف ترین بندہ وہ ہی لگتا۔ مہر نے اپنا دوپٹہ پکڑ کر کنارے کے دھاگوں کو دانتوں سے کترنا شروع کر دیا اور ادھیڑنا شروع کر دیا۔ غوثیہ اپنے پاؤں کے برابر دھرے شاپنگ بیگ پر جھکی، نہ جانے ان میں سے کون سا خزانہ نکالنے کی صحیح کرنے لگیں۔ رہ گئیں بازگاہ انہیں اور کچھ نہ سوجھا تو لگیں سحر کو اونچی اونچی آوازیں دینے۔ سحر! ارے او سحر! کہاں رہ گئیں؟ ارے بھائی، چائے بنا رہی ہو یا پائے گلا رہی ہو؟ عائشہ حیرت سے ان کی سرگرمیاں ملاحظہ کرنے لگی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اچھا بھلا ہنسی مذاق کرتے ٹھٹھے لگاتے لوگ اچانک ہی خاموش کیوں ہو گئے ہیں۔ نہ صرف خاموش ہو گئے ہیں بلکہ کچھ عجیب و غریب سا بھی بیہیو کر رہے ہیں، بیکار میں مصروف ہو گئے ہیں۔ فوری طور پر یہی اصطلاح اس کے ذہن میں آئی، بیکار سے مصروف۔ عباد، کل اگر تم فارغ ہو تو ذرا… جملہ ابھی عائشہ کے منہ میں ہی تھا کہ وہ بدک گیا۔ ارے میں کہاں فارغ ہوں چچی، کل تو سر کھجانے کا بھی وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ابھی وہ کل کی مصروفیات کی تفصیل بتانے ہی لگا تھا کہ عائشہ نے روئی سخن ساس کی جانب موڑ لیا۔ بی جان آپ؟ آس بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ارے بیٹا، میرے تو گھٹنوں میں وہ درد ہے کہ نہ پوچھو۔ بی جان نے فوراً ہی بٹوا چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے گھٹنے دبانا شروع کر دیے۔ اللہ آپ کو معاف کرے بی جان، کل کمرشل مارکیٹ میں جوانوں کی طرح بھاگتی پھر رہی تھیں آپ، میں تو آپ کی چک پھیریاں دیکھ کر حیران تھا۔ عباد نے ٹانگ اڑانا فرض سمجھا۔ مجھے تو اللہ معاف کر ہی دے گا، تم اپنی فکر کرو بیٹا۔ بی جان نے عباد کو آنکھیں دکھائیں۔ وہی تو کر رہا ہوں، کہیں قرعہ فعال میرے نام ہی نہ نکل آئے۔ عباد پر بی جان کی گھوریوں کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ یاد ہے بی جان، میں نے آپ سے کہا تھا یہیں سے سامان کچھ لے لیتے ہیں، تو جواب میں بیچ بازار میں آپ نے میرے کتنے لتے لیے تھے، اور میرے نانا کرنے پر بھی کم سے کم 2 بازار مزید گھومی تھیں۔ اس سے پہلے کہ عباد مزید تفصیل گوش گزار کرتا، بی جان نے جلدی سے صفائی دینے والے انداز میں کہا۔ ہاں ہاں، تبھی تو کل ہی سے گھٹنوں میں درد بیٹھا ہوا ہے، اب کہاں قابل رہی کہیں جانے آنے کی میں، ساتھ ہی زبردستی ایک کراہ بھی برآمد کر لی۔ تو اب باقی کی شاپنگ ملتوی؟ مطلب؟ عباد چہکا۔ باقی کی شاپنگ؟ عائشہ کو یہ الفاظ انتہائی قابل توجہ لگے سو دہرا دیے۔ بی جان، آپ کی شاپنگ باقی ہے ابھی؟ عائشہ کی آنکھیں چمکی۔ ہاں… نہیں، ارے سبھی کچھ تو لے لیا ہے، ایسا کچھ خاص رہتا تو نہیں ہے۔ بی جان گڑبڑا گئی۔ بی جان، کچھ رہ گیا ہے تو چچی کے ساتھ جا کے لے آئیں۔ عباد نے مشورہ نہیں دیا تھا، بی جان کے غصے کو دیا صلاحی دکھا دی تھی۔ عباد میرا بچہ… بی جان منہ چبا چبا کے بولی۔ جی بی جان، بہت پیار سے اس نے جواب دیا۔ وہ جو مجھ سے 2000 لیے تھے نا پرسوں، وہ ذرا شام کو لوٹا دینا، مجھے ضرورت ہے۔ جی؟ عباد کی آنکھیں چشمہ توڑ کے باہر نکلنے کو بے تاب ہو گئیں۔ وہ ادھار نہیں تھا، آپ کے ساتھ جانے کا ٹیکس تھا، عباد یقیناً کہہ دیتا، جو بی جان کی اگلی بات اس کے ہوش نہ اڑا دیتی۔ غوثیہ، ذرا فون تو لگا کاظم کو، اس سے بات کروں، گاڑی کارخانے میں کھڑی کرے، میرا بچہ بیچارہ پڑھائی چھوڑ چھاڑ کبھی ایک کے کام کے لیے بھاگ رہا ہے تو کبھی دوسرے کے، گاڑی واپس جائے گی تو پڑھائی پر دھیان دے گا۔ بی جان، عباد کے لبوں سے بے آواز نکلا، کبھی جو ادھار رکھ لیں جگہ پر ہی اتار دیتی ہیں۔ حاضرین محفل سبھی کچھ سمجھ رہے تھے سوائے عائشہ کے، جو حونک بنی کبھی بی جان کی شکل دیکھ رہی تھی اور کبھی عباد کی۔ میں اپنا مسئلہ لے کر آئی تھی آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں نے اپنے مسائل کا پٹارہ کھول دیا ہے۔ عائشہ روحان سی ہو گئی۔ مسائل کا پٹارہ نہیں چاچی، پٹاری۔ مہر نے فوراً تصحیح کی۔ ہاں ہاں وہی، انہوں نے برا مانے بغیر کہا۔ سب لوگ اپنی اپنی شاپنگ مکمل کرے بیٹھے ہیں، ایک میں ہوں جس کی شاپنگ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، میرے لیے تو کبھی کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ عائشہ رو دینے کو ہو گئی۔
ہائے، یہاں پر تو ایک درد بھرا گیت ہونا چاہیے۔ عباد صرف سوچ کے رہ گیا، کہہ نہیں پایا۔ حالات مزید خراب ہونے کا احتمال تھا۔ ہاشم سے کہوں تو کاموں کی اتنی طویل فہرست ہوتی ہے ان کے پاس کہ لگتا ہے ملک انہی کے کندھوں پر چل رہا ہے۔ ظالم شوہر، بیچاری بیوی۔ عباد نے سر جھٹکا۔ آپ سب لوگ باری باری سب کو دیکھا، سب نے یوں ہی آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ اپنی اپنی خریداری کراتے ہیں، مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، بس رو ہی پڑی بیچاری۔ ہاں، عبادت کے حلق سے دکھ بھری سانس خارج ہوئی۔ ظالم سسرال، مظلوم بہو، فوراً سے سبین کا کیپشن دماغ میں آ گیا۔ شکل دیکھ کر بیچاری کا اضافہ کر دیا۔ میری سمجھ نہیں آتا مجھے ساتھ لے جاتے ہوئے آخر مسئلہ کیا ہوتا ہے سب کو؟ مسائل چاچی، مسائل۔ عباد کے لب بے بسی سے پھڑپھڑا کے رہ گئے۔ آخر میں کس کے ساتھ جاؤں شاپنگ کرنے؟ انہوں نے کہتے ہوئے آز بھری نظر سب کے چہروں پہ باری باری ڈالی۔ تقریر گو متاثر کن تھی، مگر حاضرین نے محفل کی توجہ بٹورنے میں ناکام رہی۔ تبھی سحر چائے کی ٹرے لیے حاضر ہو گئی۔ ٹیں ٹاں ٹیں، چائے حاضر ہے، ساتھ میں آپ لوگوں کی تفریحی طبع کے لیے گرما گرم پکوڑے۔ چائے کی ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھتے اس نے ایک ادا سے کہا، محفل کی سنجیدگی محسوس کیے بغیر۔ مجھے اندر داخل ہوتے شاپنگ کا لفظ سنائی دیا تھا۔ کیا کوئی مارکیٹ جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ مجھے بھی ایک دو چیزیں لینی ہیں۔ ہاں ہاں، ہاں، سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ تمام لوگوں کا جوش و جذبہ ایک دم سے بیدار ہو گیا۔ شکر ہے، عائشہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کوئی تو راضی ہوا۔ کیا سب نے جانا ہے؟ سحر نے ایک پکوڑا منہ میں رکھا اور پلیٹ بی جان کے سامنے کر دی۔ نہیں، صرف عائشہ کو۔ بی جان نے پکوڑا اٹھایا اور عباد نے اینک کے پیچھے سے اس کے تاثرات جانچے۔ پکوڑا سحر کے حلق میں ہی پھنس گیا۔ بیچاری بے خبری میں ماری گئی۔ یہ آخری کیپشن اس سین کا جو عباد کے دماغ میں آیا تھا۔ منیبہ بیگم اور معظم بیگ، کیا شاندار جوڑی تھی۔ منیبہ جو خاندان بھر میں بی بی کہلاتی تھیں، جب معظم کی جان بنی تو بی بی جان ہی ہو گئیں سب کے لیے۔ کیا اپنے، کیا پرائے، کیا بچے، کیا ان کے بچے، سب بی بی جان ہی کہنے لگے۔ جو وقت کے ساتھ ساتھ مختصر ہوتا بھی جان رہ گیا تھا۔ کاظم ان کی پہلی اولاد، اس کے بعد قاسم، پھر عاصم، اس کے بعد اشتیاق اور سب سے چھوٹا ہاشم۔ ان سب اولادوں میں سب سے زیادہ تنگ کرنے والی اولاد اشتیاق، جس کو سب سے زیادہ اعتراض اپنے نام پر تھا۔ بھائی، میری دفعہ آپ لوگوں نے قافیہ کیوں نہیں ملایا؟ اور اگر ایسی ہی کوئی مجبوری آن پڑی تھی تو ہاشم کا نام مشتاق رکھ دیتے۔ اب لاکھ ان کو یقین دلایا جاتا کہ نام تو تمہارا بھی اعظم ہی رکھا تھا قافیہ ملا کر، مگر بہت بیمار رہتے تھے، سو کسی بزرگ کے کہنے پر اشتیاق رکھنا پڑا تبدیل کر کے۔ مگر یہ وضاحت ان کو مطمئن نہیں کر پائی کبھی بھی۔ جیسے ان کا نام سب سے الگ تھلگ رہا، ویسے ہی وہ خود بھی ساری دنیا سے الگ تھلگ ہی رہے۔ بڑے دو نے باپ کا کاروبار سنبھالا، دن دوگنی رات چوگنی ترقی کی۔ تیسرے عاصم نے فوج میں اپلائی کیا، کامیاب ہوا۔ بس زندگی نگر نگر گھومتے کچھ گزر ہی گئی اور کچھ گزر رہی تھی۔ اشتیاق بیگ اوائل عمری سے ہی بیرون ملک جانے کے خواب دیکھتے تھے، سو ان کے ارادوں کے درمیان نہ باپ نے ڈانٹ ڈپٹ حائل کی، نہ ہی ماں کے آنسو آئے۔ انہیں جانا تھا سو چلے گئے۔ چھوٹا ہاشم، بیچارہ ہاشم، بھائیوں میں سب سے چھوٹا، سب بھائیوں سے کہیں زیادہ چھوٹا، بس یوں ہی تھا جیسے ہانڈی کی کھرچن، جیسے کوئی اتفاق۔ جب اس کی آمد کی خبر ہوئی تو بی بی کئی دن جوان اولادوں سے منہ چھپائی پھرتی رہیں، اور جب آمد ہو گئی تو جوان اولادیں کئی دن دنیا سے منہ چھپائی پھریں۔ پھر یہ بھی شروع کی بات ہے، پھر تو جیسے سب کوئی عادی ہی ہو گئے، یوں جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ اور بات شاید ایسی خاص تھی بھی نہیں، مگر خاص تب ہو گئی جب بی بی اور بیگ صاحب کاظم کا رشتہ لے کر غوثیہ کے ہاں پہنچے۔ غوثیہ بیگ صاحب کے دیرینہ دوست کی صاحبزادی۔ دوست رشتہ نہ ہونے سے پریشان، یوں ہی باتوں باتوں میں معظم بیگ سے تذکرہ کر دیا، اچھا رشتہ دیکھنے کی اور نظر میں رکھنے کی درخواست بھی کر دی۔ بیگ صاحب نے بی بی سے تذکرہ کیا اور بی بی فوراً تیار ہو گئی لڑکی دیکھنے جانے کو۔ باقی سب معاملات تو خیر سے طے بھی پا گئے، تکمیل کو بھی پہنچ گئے، مگر ہاشم کو دیکھ کر دنیا جس تعجب کا اظہار کرتی وہ بی بی کو پہلو بدلنے پر مجبور کر دیتا۔ خیر، یہ ذکر بھی رفتہ رفتہ پرانا ہو گیا۔ نئی بات تھی ہاشم کی شادی، جو کوئی 1.5 برس پہلے انجام پائی، اور اس سے بھی زیادہ نئی بات تھی ہاشم کے بھتیجے یعنی کاظم بیگ کے بیٹے سعد صاحب کی شادی، جو بس ہوا ہی چاہتی ہے۔ محفل برخاست ہو چکی تھی، مہر پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ عائشہ کو اپنے کمرے کے پیچھے بنی گیلری میں کچھ جھاڑ پونچھ کرنا تھی، وہ وہاں مصروف ہو گئیں۔ سحر اور بازغہ غوثیہ کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کروا رہی تھیں۔ بی جان چینل بدل بدل کے اپنی بوریت دور کر رہی تھی، تبھی عباد چلایا۔ ہال میں بی جان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، مطلب میدان صاف۔ بی جان، اس نے اپنی اینک ناک پر جماتے ہوئے انہیں پکارا۔ بی جان نے اپنا دھیان مزید دیوار پر نصب LED کی طرف کر دیا، مطلب ناراض۔ عباد نے اینک اتار کر اس کا شیشہ بی جان کی چادر کے پلو سے صاف کرنا چاہا۔ بی جان نے فوراً اپنی
پلو کھینچ کر گھٹنے کے نیچے دبا لیا، نظر مزید شدت سے اسکرین کی جانب گاڑ لی، مطلب سخت ناراض۔ عباد نے بی جان کی نظروں کے تعاقب میں اسکرین کی جانب دیکھا۔ وہاں ایک حسینہ مسکرا کر ادائیں دکھا کر یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں کود پھاند کر برتن دھو رہی تھی، بلکہ برتن تو خود بخود ہی دھلتے جا رہے تھے، حسینہ تو بس ناچنے گانے میں مصروف تھی۔ بھائی واہ! عباد سر دھنتے ہوئے دوبارہ بی جان کی جانب متوجہ ہوا۔ بی جان، ویسے اگر کبھی مجھے برتن دھونے پڑ گئے نا تو میں بھی کچن میں ایسے ہی ناچ ناچ کر تباہی مچا کر برتن دھوؤں گا۔ اپنی بات کے اختتام پر خود ہی قہقہہ بھی لگا دیا۔ بی جان سپاٹ چہرہ لیے اسکرین کو گھورتی رہ گئیں، مطلب شدید ترین ناراض۔ عباد نے سر کھجایا۔ ایک ہی تیر بچا تھا ترکش میں، لیکن اس کو آزمانے سے پہلے ایک آخری خواہش اور کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ بی جان، لائیں ٹانگیں دبا دوں آپ کی؟ کل اتنے گھنٹے شاپنگ کی ہے، درد کر رہی ہوں گی نا؟ اب یہاں پر تو اصولاً تانوں کا ایک طوفان بی جان کے منہ سے برآمد ہونا بنتا تھا، مگر بی جان کی خاموشی اس کی اس بات پر کہ وہ کئی گھنٹے شاپنگ کرتی رہی ہیں کوئی رد عمل نہ دکھانا ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ عباد بچے، خیر مناؤ، گاڑی نکل گئی ہاتھ سے، اور 2000 کہاں سے واپس کرو گے؟ مان جائے نا بی جان۔ دل ہی دل میں خود سے گفتگو کرتے وہ بی جان کو مخاطب کر بیٹھا، جواب میں ہنوز خاموشی۔ بی جان، ابو کو فون کر چکی تھیں، کل سے گاڑی کارخانے واپس چلے جانی تھی، یہ بات عباد کے علم میں تھی۔ گاڑی آئی بھی اور بی جان کے حکم پر تھی، اور اب بی جان کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس جانے سے نہیں روک سکتی تھی۔ آخری تیر نکالے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ عباد نے اینک اتار کر اس کے شیشوں کو منہ سے بھاپ دی، پھر ٹیبل کلاتھ کھینچ کر اس سے شیشہ صاف کیا، کنکھیوں سے بی جان کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسکرین گھورتی رہیں۔ اگر حالات معمول کے مطابق چل رہے ہوتے تھے تو اس کی پیاری بی جان اب تک اس کی اینک کو شہید کر چکی ہوتی۔ اس کی یعنی کہ اینک کی حیات بی جان کے خاموش غیظ و غضب کی علامت تھی۔ کھنکھار کر گلا صاف کیا گیا۔ سینما میں ماہرہ خان کی نئی فلم لگ گئی ہے، 2 پاس بھی مل گئے ہیں مجھے، ساتھ جانے کے لیے کوئی دوسرا بندہ ہی نہیں مل رہا، اکیلے تو میں جاؤں گا نہیں، پاس ضائع ہو جائیں گے۔ اب کہ اس نے بھی اسکرین کو گھورتے ہوئے مکمل بات کی، بی جان کے سپاٹ تاثرات میں کچھ ہلچل نمودار ہوئی، مطلب تیر نشانے پہ بیٹھا تھا۔ بی جان نے موڑا ہوا گھٹنا سیدھا کیا۔ ہائے بھیا، بڑا درد ہے، سرگوشی سے ذرا بلند آواز میں خود کلامی کی۔ عباد نے جلدی سے ٹانگ دبانا شروع کر دی۔ کتنے بجے ہے شو؟ سرسر اس انداز میں بی جان نے پوچھا۔ کل 6 سے 9، عباد نے فوراً سے پیشتر بتایا۔ بی جان نے ہنکارا بھرا، ساتھ ہی دوسری ٹانگ آگے کر دی۔ عباد نے جھٹ سے دوسری ٹانگ دبانا شروع کر دی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں چلوں گی، اگر کوئی دوسرا ساتھ جانے والا نہیں ہے تو۔ بی جان نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ بالکل ٹھیک، بس 5 بجے تک تیار رہیے گا۔ عباد نے ٹانگیں دبانا جاری رکھیں۔ وہ ایک مسئلہ ہے بی جان؟ عباد نے سر جھکا کر اٹھایا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بی جان نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ہے نا بی جان؟ عباد نے بات پر زور دیا۔ نہیں ہے نا، میں کہہ رہی ہوں نا۔ وہ آپ ابو کو فون کر کے کہہ دیں کہ گاڑی گھر میں ہی رہنے دیں۔ بی جان نے ٹانگ ذرا سے سائڈ پہ کر کے ریموٹ اٹھا لیا۔ وہ میں نے گاڑی ڈرامائی توقف دیا کارخانے کھڑی کرنے کو کہا ہی نہیں۔ میرے سامنے کہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ نہیں کہا تھا۔ ان کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ امی نے آپ کو میرے سامنے ابو کا نمبر ملا کے دیا تھا، اس کی یادداشت دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ ہاں دیا تھا۔ وہ سکون سے بولیں۔ آپ نے میرے سامنے ابو سے کہا تھا گاڑی واپس لے جائیں، کارخانے میں کھڑی کر دیں، میری پڑھائی کا حرج ہوتا ہے۔ ہاں کہا تھا۔ ان کا سکون عباد کا سکون درہم بھرم کر رہا تھا۔ تو پھر؟ عباد نے اینک اتار کر سر پر لگا لی۔ کاظم کا نمبر بند تھا، لڑکی سے بات ہوئی تھی میری۔ لڑکی سے؟ وہ 2 فٹ اوپر اچھلا۔ کون سی لڑکی؟ کارخانے میں لڑکی کہاں سے آ گئی؟ عباد کو کرنٹ سا لگ گیا۔ کارخانے میں نہیں، موبائل میں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ عباد کی بے چینی عروج پہ تھی۔ کہہ رہی تھی، پھر توقع آیا۔ کہہ رہی تھی آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، کچھ دیر بعد دوبارہ کوشش کیجیے، شکریہ۔ انہوں نے والیوم کم کر کے ریموٹ سائڈ پہ رکھ دیا۔ اچھا، تو آپ بند نمبر پر بات کر کے یہ تاثر دے رہی تھیں کہ ابو سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں۔ اب کہ انہوں نے عباد کی شکل دیکھ کر سر ہلایا۔ کیوں؟ عباد نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ کیونکہ مجھے پتا تھا کل فلم دیکھنے جانا ہوگا، پھر بغیر گاڑی کے کیسے جائیں گے؟ عباد بس سر پہ ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ سوری بی جان، وہ بس عائشہ چچی سے جان چھڑانے کے لیے میری جان پھنسا رہے تھے۔ بی جان نے جملہ مکمل کیا۔ اچھا سوری نا۔ ہاں معلوم ہے مجھے۔ اب گاڑی کا مسئلہ حل ہو گیا تو 2000 سر پہ سوار ہوں گے۔ عباد ان کے درست اندازے پر بس زمین گھورتا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اس بار معاف کیا، آئندہ احتیاط کرنا۔ اور گریٹ بی جان، آپ بالکل گریٹ ہیں، اس نے نعرہ بلند کیا۔ اٹھ کر باہر جانے ہی لگا تھا کہ انہوں نے آواز دے کے روک لیا۔ جی بی جان، یہ کچھ پیسے رکھ لو۔ انہوں نے بند مٹھی عباد کی جانب بڑھائی۔
او بی جان جیے ہزاروں سال، وہ گنگناتا جھومتا جھامتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی، بٹوا بند کیا۔ بچہ بیچارہ، ابھی اس کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ وہ تل ملا رہی تھی، بل کھا رہی تھی، مگر سب بے فائدہ، کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اسے عائشہ چچی کے ساتھ جانا ہی تھا۔ اوف اوف، یا اللہ، میری ہی جان کیوں پھنس گئی؟ مہر اس کی کتابوں میں سڑ گھسیڑ کے بیٹھی تھی۔ بہن کو آواز دی۔ مہر نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، مجھے کچھ روپے ادھار دے سکتی ہو؟ بالکل بھی نہیں، فوراً سے بیشتر منع کر دیا۔ پلیز مہر، میری پہلی ہی پاکٹ منی ملتے ہی لوٹا دوں گی۔ تاریخ گواہ ہے سحر، تم نے کبھی میرا ادھار واپس نہیں کیا، اور مقررہ مدت پر تو کبھی نہیں کیا۔ پلیز مہر، ایسے نہ کرو، ہمیشہ آڑے وقت میں تم ہی کام آتی ہو۔ اب نہیں آؤں گی، بہت معذرت، اور اب مجھے پڑھنے دو، تمہاری بڑی مہربانی۔ پلیز مہر، میری اچھی بہن نہیں ہو؟ وہ گڑبڑائی۔ اچھی بھی ہوں اور بہن بھی ہوں، لیکن ادھار کے لیے میں تم سے شرمندہ ہوں۔ مجھے کل شاپنگ پر جانا ہے اور میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ سحر نے اپنا دکھڑا رویا۔ کیا؟ مہر اتنے زور سے چیخی کہ سحر بے ساختہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی۔ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو شاپنگ کا پنگا لینے کو کس نے کہا تھا؟ میرا خیال تھا بی جان نے شاپنگ پر جانا ہوگا تو میں بھی چلی جاؤں گی، جو چیزیں وغیرہ لینی ہوں گی وہ دلا دیں گی۔ مجھے کیا پتا تھا عائشہ چچی متھے لگ جائیں گی۔ تو اب تم ایسا کرو، ونڈو شاپنگ کر لینا۔ مہر نے مشورہ دے کر فرض ادا کیا۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی مہر۔ سحر جذباتی ہو گئی۔ مجھے بھی تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ آج 7 تاریخ یکم کو امی نے 2000 دیے تھے، تم نے 1 ہفتے میں ختم کر دیے۔ اس نے افسوس سے سحر کو دیکھا۔ نہیں، 2000 تو میں نے اس سے اگلے دن ہی ختم کر دیے تھے۔ سحر نے بیچاری سی شکل بنا کر بہن کو دیکھا۔ کیا؟ مہر ایک مرتبہ پھر چلائی۔ سحر نے ایک مرتبہ پھر کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ سحر سحر سحر، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا کر ڈالے اس کے ساتھ۔ سحر، تم پورے مہینے کی پاکٹ منی ایک ہی دن میں ختم کر دیتی ہو؟ صرف پاکٹ منی نہیں، تایا ابو سے جو پیسے لیے تھے وہ بھی۔ مہر کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ سحر نے ہاتھ جوڑ دیا اس کے آگے۔ پلیز ادھار دو یا نہ دو، چیخنا نہیں اب۔ تم نے اپنی پاکٹ منی اور تایا ابو سے لیے گئے پیسے ایک ہی بار میں اڑا دیے، یہی کہہ رہی ہو نا تم؟ سحر نے نہیں، میں نے زور سے گردن ہلائی۔ تم نے بھی تو یہی بولا ہے، مہر نے زور دے کے کہا۔ وہ تو آدھی بات ہے۔ سحر نے بیچاری سی شکل بنا کر بہن کو دیکھا۔ تو پوری بات بتاؤ۔ پوری بات؟ سحر نے چند لمحے رک کر سوچا، پھر پوری بات بتانی چاہیے کہ نہیں یہ سوچنے لگی۔ اچھا، میں تمہیں پوری بات بتا دیتی ہوں، لیکن دیکھو یہ نہ ہو کہ پوری بات سننے کے بعد تمہاری چیخیں پورے محلے میں گونجنے لگیں۔ بلکہ ایسا کرو، اپنا منہ دوپٹے سے باندھ لو، یہ لو۔ دوپٹہ اس کی طرف اچھالا۔ کیوں، ایسا کیا ہے؟ مہر نے ایک نظر دوپٹے پہ ڈالی اور دوسری بہن پر۔ وہ ایسا ہے، سحر نے بولنا شروع کیا، اور بولتے بولتے دوپٹہ اٹھا کے مہر کے ناک اور منہ کے آگے رکھ دیا اور اپنا ہاتھ اس پر پریشر دینے دیا۔ صرف تم، عباد اور چچی جان رہ گئے ہو عمرہ کرنے کے لیے؟ مہر نے دوپٹہ اور ہاتھ سائڈ پہ رکھ کر پوچھا۔ نہیں، مجھے ادھار دینے کے لیے۔ باقی تمام لوگوں سے حسب توفیق ادھار وصول کر کے خرچ کر چکی ہوں میں۔ بات مکمل کر کے دوپٹہ دوبارہ اٹھا کر اس کے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ کر اپنا ہاتھ دوسرا اس سے دبا دیا۔ کچھ بے معنی سی آوازیں مہر کے حلق سے خارج ہو کر دم توڑ گئیں۔ تم اچھی طرح چیخ لو، پھر ہٹاؤں گی میں ہاتھ۔ کچھ دیر بعد اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ مہر کو زبردست قسم کی کھانسی شروع ہو گئی۔ شدید صدمہ ہوا ہے تمہیں، مجھے اندازہ ہے۔ صدمہ نہیں ہے، کھانسی ہے یہ۔ مہر اپنا سینہ مسلتے ہوئے بولی۔ کتنے روپے ادھار لے چکی ہو تم؟ مہر حیرت کے جھٹکے سے باہر آ چکی تھی۔ 13,563 روپے۔ مہر کی آنکھیں آخری حد تک ابل بڑھنے پہ تاب تھیں، منہ کھل گیا۔ ڈیلے نکل کر باہر گر جائیں گے، پلکیں جھپکو اور بال باندھو، منہ بند کر لو، مکھی اندر چلی جائے گی۔ کیا کیا تم نے ان روپیوں کا؟ اس کی حیرت حد سے سوا تھی۔ سحر نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ نا، ساتھ ہی ساتھ انگلی ہلا کر نا کا اشارہ بھی کیا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ وہ فوراً اسے ہی دیکھ کر بیگانی ہو گئی۔ کیوں، ایسا کیا ہے ان روپیوں کا جو تم مجھے بتا نہیں سکتی؟ مہر نے مشکوک نظروں سے بہن کو دیکھا۔ جب کہہ دیا نہیں بتا سکتی تو بس نہیں بتا سکتی۔ سحر نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر جمائی کو روکا۔ سحر، مہر نے کچھ عجیب سے انداز میں اس کو پکارا۔ سحر نے آنکھیں کھول کر بہن کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب، ناقابل فہم قسم کے تاثرات دکھائی دیے۔ کیا ہوا مہر؟ مہر بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کر اس کے قریب آئی، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سچ بتاؤ سحر۔ نظریں اس کی آنکھوں پر جمائے بولی۔ تم نے کہیں نشہ وغیرہ کرنا تو شروع نہیں کر دیا؟ استغفر اللہ۔ سحر نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ ایسا سمجھتی ہو مجھے؟ تو پھر بتا کیوں نہیں رہی؟ کیا کر بیٹھی ہو اتنے پیسوں کا؟ سحر نے پہلے بہن کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ایک ادا سے گردن اٹھا کر کمرے کے دیوار کے عین وسط میں نصب گھڑی کو دیکھا۔ کسی کا غرور توڑنا ہے مجھے، ایک عزم سے بولی۔ تو 13,563 روپے میں ٹوٹ جائے گا غرور؟ ہاں، اگر میں کامیاب ہو گئی تو ٹوٹ جائے گا۔ اور تمہیں کیا ملے گا اس غرور کے ٹوٹنے کے بعد؟ مہر کے سوال میں جان تھی۔
یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ سوال سن کر وہ حواسوں میں واپس آئی۔ تو پھر جو کچھ بھی تم کرنے جا رہی ہو نا، باز آ جاؤ اس سے۔ اب یہ ممکن نہیں، میں اپنی کل جمع پونجی داؤ پہ لگا چکی ہوں۔ مہر کندھے اچکا کر کتابوں پر جھک گئی۔ عائشہ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھیں جب سحر کوئی چیز تھامے ان کے کمرے میں آئی۔ چاچی یہ دیکھیں، ہاتھ آگے کر کے پرفیوم کی بوتل دکھائی۔ اف میرے خدایا، میرا پرفیوم، پسندیدہ پرفیوم۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر لینا چاہا، سحر نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ میں سیل کر رہی ہوں، خریدنا ہے تو بتائیں۔ یہ تو پیکنگ میں بھی نہیں اور استعمال شدہ بھی لگ رہا ہے۔ انہوں نے کچھ مشکوک نظروں سے پہلے پرفیوم کو اور پھر سحر کو گھورا۔ ہاں تبھی تو سستا بیچ رہی ہوں، اصل میں مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے نقد اور فوری فروخت۔ آپ کو لینا ہے تو بتائیں ورنہ میں بیجان سے پتہ کرتی ہوں، ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا۔ وہ کہتے ہوئے واپسی کے لیے مڑی گئی۔ اچھا رکو سحر، انہوں نے آواز دی۔ وہ فوراً رک گئی۔ کتنے کا ہے؟ پرفیوم اور کنجوسی دونوں ان کی کمزوری تھے اور سحر اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ مارکیٹ میں 4000 کا ہے، آپ کو 3 کا دے دوں گی۔ سحر نے بھاؤ کر کے خود کو تیار کر لیا۔ اف میرے اللہ، عائشہ کو گویا بچھو نے ڈنک مارا۔ استعمال شدہ پرفیوم 3000 کا؟ نا بابا نا۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ ہے، 500 روپے اوپر تو کبھی نہ دوں میں اس کے۔ 500؟ اس کے سحر کی چیخ نکال دی۔ اللہ کا خوف کریں چاچی، یہ باڑے کا 2 نمبر مال نہیں ہے، اوریجنل ہے، اوریجنل۔ 10 منٹ تک دونوں محض مباحثہ کرتی رہیں۔ آخر سحر نے دام گرانے شروع کر دیے، عائشہ نے دام بڑھانے شروع کر دیے۔ بمشکل دونوں کے درمیان سودا طے پا ہی گیا۔ نہ دینے والے کو خوشی ہوئی نہ لینے والے کو، لیکن کچھ نہ کچھ کام سحر کا بن ہی گیا۔ 4:45 بجے وہ دونوں گھر سے نکلی۔ چچی انٹرنیٹ کا پیکج ہے میرے پاس، ٹیکسی منگوا لیتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہی سحر نے پہلا مشورہ دیا چاچی کو۔ خبردار، کوئی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ اتنا بل بنا دیں گے، اب گاڑی اگلے سگنل پر رکی رہے یا ٹریفک میں پھنس جائے، پیسے سواری ہی سے وصول کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی مشورہ رد کر دیا۔ تو ٹیکسی والا بھی تو پیسے لے گا نا، یا مفت میں لے کے جائے گا؟ سحر کا موڈ خراب ہو گیا۔ تو ہم ٹیکسی میں کب جا رہے ہیں؟ عائشہ بولی۔ وہ دونوں چلتے چلتے مین روڈ پہ آ گئیں۔ ہم آن لائن گاڑی بھی بک نہیں کروا رہے، ٹیکسی میں بھی نہیں جا رہے، تو کیا پیدل جائیں گے؟ سحر نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، رکشہ کر کے جائیں گے۔ رکشے والا مفت لے جائے گا کیا؟ نہیں، کم پیسے لے گا، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ کالی پیلی ٹیکسیوں کی قطار کو چھوڑتی وہ تیزی سے اپنی منزل کو رواں دواتی۔ چچی ہم شاپنگ کرنے نکلے ہیں، واک کرنے نہیں، سحر نے یاد دلایا۔ بس تھوڑا سا آگے ٹیکسی رکشہ اسٹینڈ ہے، دیکھو پہنچنے ہی والے ہیں بس، انہوں نے کہتے ہوئے رفتار بڑھائی۔ مجبوراً سحر کو ان کا ساتھ دینا پڑا۔ آخرکار وہ رکشہ اسٹینڈ تک پہنچ ہی گئی۔ سحر کی جان میں جان آئی۔ اب یہ لگاتار تیسرا رکشہ تھا جس سے کرائے کی مد میں بحث و تکرار جاری تھی۔ اگر جو وہ شدید روپیوں کی قلت کا شکار ہوتی تو چاچی کو ضرور آفر کر دیتی کہ ایک رکشہ لے لیں، جو بھی کرایہ بنے گا میں ادا کر دوں گی۔ افسوس، جیب اس فراخ دلی کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ آخر 5 رکشہ ڈرائیوروں سے شدید بحث اور مباحثے کے بعد وہ سحر کی جانب بڑھی۔ یہ لوگ تو فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ سحر نے چچی کے کندھوں کے اوپر سے جھانک کر قطار میں کھڑے رکشوں کی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان فرائین کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ چچی نے پوچھا۔ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ، سحر حیران ہو گئی۔ ارے نہیں بھائی، منہ پھاڑ کے اتنا کرایہ مانگ رہے ہیں؟ کیا فرعون منہ پھاڑ کر کرایہ مانگتا تھا لوگوں سے؟ سحر کو اپنی کم عقلی پہ افسوس ہوا۔ ارے بھائی، لوگوں میں خوف خدا تو رہا ہی نہیں، کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے ان لوگوں کا۔ عائشہ غصے سے لال بھگبھکا ہوتے چہرہ لیے سحر سے مخاطب تھی۔ چچی ہم یہاں لوگوں کا دین ایمان چیک کرنے نہیں آئے ہیں، سحر نے یاد دلایا۔ بس چلو تم میرے ساتھ۔ وہ سحر کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سحر بوکھلا ہی گئی۔ یہیں آگے ہی قریب میں ہی چنچی کا رکشہ مل جائے گا، 10 روپے سواری لیتے ہیں، بوڑی بازار سے کچھ فاصلے پر اتار دے گا، وہاں سے بس 10 منٹ کی واک ہے، منٹوں میں بھاگتے پہنچ جائیں گے۔ ہیں؟ کیا؟ سحر کے پاس تو حیران ہونے کچھ بچا بھی نہیں تھا۔ چچی اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی کہ جیسے ٹرین نکل جائے گی اگر 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر ہوئی تو۔ چچی ہم مسلسل آدھے گھنٹے سے چل رہے ہیں، ابھی چنچی اسٹاپ سے آگے بھی پیدل چلنا ہوگا، ہم بازار میں بھی چلیں گے، واپسی پہ تو خیال سے میرے ایمبولینس ہی منگانی پڑے گی ہمیں۔ وہ ہانپتی کانپتی عائشہ کی رفتار کا مقابلہ کرنے میں بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ وہ یقیناً عائشہ کی کنجوسی کے جذبے کو سلام پیش کرتی جو ذرا سا بھی سانس لینے کو وہ لوگ رکتے۔ 10 منٹ کی اس مزید محنت مشقہ کے بعد آخرکار وہ مطلوبہ اسٹاپ پر پہنچ ہی گئے، جہاں گہرے سبز رنگ کے چھتوں والے موٹر سائیکل رکشے سواریاں کھڑی تھیں۔ اس نے رشک سے چچی کو دیکھا جو نہ ہانپ رہی تھی نہ منہ سے کانپ رہی تھی۔ آخرکار وہ دونوں ایک چنچی میں بیٹھ ہی گئیں۔ سحر نے شکریہ ادا کیا خدا کا۔ اف خدایا، شکر ہے جو ہماری دنیا میں یہ رکشے موجود ہیں، ورنہ چچی نے تو پیدل ہی پورا شہر گھما دینا تھا۔ وہ پسینہ صاف کر کے چچی کی جانب متوجہ ہوئی جو ڈرائیور سے کسی بحث میں مصروف تھی۔ اب کس بات کی بحث ہو رہی ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ ارے بھائی اسٹارٹ کرو رکشہ اور چلو، دیر ہو رہی ہے ہمیں، عائشہ رکشہ ڈرائیور سے مخاطب تھی۔
बाजी ऐसे कैसे चले हम? जब तक 7 सवारी पूरी नहीं होगा तब तक हम नहीं चलेगा। तो क्या हम घंटों यहाँ बैठकर तुम्हारी सवारियों का इंतजार करते रहेंगे? शहर के दिमाग में खतरे की घंटियाँ बजने लगी। यानी कि अगर यहाँ से उतरे तो बाजार तक पैदल। शहर ने थूक निकला। सच शुक्र कि लड़ाई बढ़ने से पहले मतलूबा तादाद में सवारियाँ मिल गईं और यूँ उनके सफ़र का आगाज़ हुआ। सफ़र के अख्ताम तक शहर शुक्र ही अदा करती रही कि इन्हें पैदल नहीं चलना पड़ा, और न चच्ची का क्या भरोसा था। बाजार पहुंचकर एक नए महाज का सामना था। चच्ची यूँ ना कर लें, हम दोनों अलग अलग अपनी अपनी शॉपिंग करने फिर इधर आकर मिल लेंगे। शहर किसी सूरत आयशा के साथ शॉपिंग करना नहीं चाह रही थी। नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, क्या ढूंढते फिरेंगे एक दूसरे को, साथ ही रहो मेरे। वो उसे लेकर एक कपड़े की दुकान में घुस गई। बिला मुबालगा कोई आधी दुकान खुलवा कर उन्होंने अपने आगे ढेर करवा ली थी। सेल्समैन बड़े जज्बे से एक एक थान खोलकर इनके आगे ढेर करता जाता था। शहर बस खामोश तमाशाई का किरदार निभा रही थी। आखिर आध पौन घंटा लगाकर एक सूट इनके दिल को भा ही गया। हाँ, ये मैरून काम वाला सूट कितने का है? एक सूट उठाकर उन्होंने दुकानदार से कीमत पूछी। साथ ही शहर को मुतवज्जा के देखो, अच्छा लग रहा है ना? साथ की बारात वाला दिन पहन लूँगी। उन्होंने शहर की राय जानना चाहिए। जी चच्ची, बहुत अच्छा लग रहा है, खूब जचेगा आप पर। बस अब ले लें और निकलें यहाँ से यार। आयशा ने मुतमईन होकर सर हिलाया। बाजी 7,000 का है। 7,000? आयशा ने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि मारने वाले के साथ पैसों को भी दोहराया कि ख़रीदारी करते हुए कितने ही लोगों ने पलट कर देखा। शहर ने शर्मिंदगी से दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। 1200 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी। शहर तो शहर, दुकानदार तक मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रख गया। बाजी 6,000 तो हमारी अपनी ख़रीद है, आप कैसी बातें कर रही हैं? बहुत से लोगों ने ख़रीदारी छोड़ छाड़ इनकी गुफ्तगू पर कान लगा दिए। बस भैया 1500 बहुत मुनासिब हैं। सेल्समैन बेचारा जो आधी दुकान खोल करके बैठा था, इसने थान लपेट कर वापस रखना शुरू कर दिए। आयशा कुछ देर तो बोलती रही, फिर सेल्समैन के बेतौजीही देखकर उठ खड़ी हुई। कमोबेश 10 से 12 दुकानों पर यही मंजरनामा दोहराया गया। शहर तो दुकान में घुसते ही यूँ ज़ाहिर करती जैसे वो आयशा के साथ है ही नहीं। उससे ज़रा शर्मिंदगी कम महसूस होती। आखिरकार आयशा वो सूट लेने में कामयाब हो ही गई जो इनको लेना था। इसके बाद आखिर इन्हें शहर पर तरस आ ही गया। चलो आओ चाट खाते हैं। वो शहर को लिए एक फूड स्टॉल पे आ गई। 2 प्लेट चाट ला देना भाई। उन्होंने छोटे को मुखातिब किया। चाट खाकर पानी पीकर जब छोटे ने 80 रुपये मांगे तो आयशा की आंखें मारे हैरत के फैलकर दुगनी हो गईं। मेरे खुदाया, 90 रुपये की 1 प्लेट! इससे पहले कि चाट वाले से इनकी झड़प शुरू हो जाती, शहर ने जल्दी से पर्स खोलकर पैसे चाट वाले को थमाए और आयशा को लेकर बाहर आ गई। शहर, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। वापसी पर उन्हें ख्याल आया, मैं फिर किसी दिन ले लूँगी चच्ची। थकन से बुरा हाल होता हुआ उन्होंने बमुश्किल कहा। सच शुक्र आयशा ने वापसी में टैक्सी कर ली। यूँ ये सफ़र तमाम हुआ। जो ही आयशा और शहर घर में दाखिल हुई, शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। हर किसी ने मुस्कुरा कर खैर मकदम किया। ये दबी दबी मुस्कुराहटें आयशा की तो सब समझ में नहीं आ रही थी, मगर शहर इनके पीछे छुपा मफहूम खूब जान रही थी। इनकी मुस्कुराहटें एक ही पैगाम दे रही थी, देखा बच्चू, पता चला ना? शहर तिल मिला रही थी, मगर अफसोस कि कुछ कर ही नहीं सकती थी। अभी इन लोगों को आए 10 मिनट ही हुए थे कि इबाद और बीजान भी पहुंच गए। आप लोग कहाँ से वापस आ रहे हैं? काजिम ने बेटे को देखते हुए माँ से सवाल किया। बस बेटा, बड़ा ज़रूरी जाना था कहीं पर, वहीं से आ रहे हैं, बीजान ने गोलमोल जवाब दिया। इबाद ने बमुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। बीजान ने नज़रों की तंबीह करी, खबरदार से जाने का नाम लिया तो दस्तरखान बेच गया। तमाम अफराद खाना रात के दस्तरखान पर इकट्ठे हुए थे। नाश्ते और दोपहर के खाने के तो सबके अपने अपने औकात थे। हाँ भाई, आज तो सुना है बड़ी शॉपिंग हुई है, हाशिम ने मुस्कुराते हुए आयशा को देखते हुए कहा। शहर से भी शेरखानी की। इनकी मुस्कुराहट शहर को फतह का जश्न मनाती हुई सी महसूस हुई। तासुरात कुछ ऐसे थे जैसे कि भाइयों देख लो, मैं तो फिर बच गया, शहर बेटा फंस गई ना। हाँ जी, आप लेकर नहीं जाएंगे तो क्या दुनिया के काम रुक जाएंगे? आयशा ने शिकवा कुना निगाहों से भी शौहर को देखा। शहर को चाचू की शोही एक आंख नहीं भा रही थी। चाचू जी, हाशिम मुतवज्जा हुए। चाची सिर्फ 2 सूट खरीद के लाई हैं, बाकी की शॉपिंग आपके साथ जाके करेंगी। शहर ने जवाबी मुस्कुराहट उछालते हुए बदला लिया। नवाला हाशिम के हलक में फंस गया, फंदा सा लग गया। इबाद ने जल्दी से पानी का ग्लास पेश किया। अब मज़ीद कौन सी शॉपिंग रह गई है? हाशिम की तो भूख ही मर गई। अभी हुई कौन सी शॉपिंग है, सभी कुछ तो रहता है। आयशा ने खफगी से मियाँ को देखते हुए कहा। अच्छा भाई, सब लोग ध्यान से मेरी बात सुन लो। काफ़ी देर से खामोश खाना खाते आज कासिम बोले। तमाम लोग मुतवज्जा हुए। आज मेरी और भाई साहब की। उन्होंने कासिम की जानिब इशारा करते हुए कहा। बात हुई है इश्तियाक और आसिम से। इश्तियाक तो ऐन मेहंदी वाले दिन पहुंच जाएगा। हाँ, भाभी और सारा अगले हफ्ते पाकिस्तान आ जाएंगी। हफ्ता 10 दिन मियाँ वाली अपने मैके गुजार कर फिर शादी तक यहीं रुकेंगी। आसिम भी कह रहा था छुट्टी अप्लाई कर दी है, शादी से कोई हफ्ता भर पहले वो लोग भी रहने आ जाएंगे। कोई दुल्हा मियाँ की भी तो खबर लो, वो भी तो पहुँच रहे हैं। इनके बगैर ब्याह तो अंजाम नहीं हो सकता। बीजान को साथ की गैर मौजूदगी शिद्दत से महसूस हुई उस वक्त। मेरी बात हुई थी आज दिन में बीजान, गौसिया बोली। मेहंदी से 2 दिन पहले की सीट कन्फर्म हो गई है।
لو بھلا یہ کیا بات ہوئی، تم لوگوں نے اصرار کیوں نہیں کیا جلدی آنے کے لیے؟ بی جان غوثیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بی جان جس دن اس کو ڈگری ملنی ہے اس سے اگلے دن کی سیٹ کنفرم کروا لی ہے۔ جواب قاسم کی طرف سے آیا۔ بی جان خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے پھر، اس ڈگری ہی کی خاطر تو اتنا بنباس کاٹا ہے بیچارے نے۔ اچھا آپ لوگ اپنی اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لیں مہمانوں کے آنے سے پہلے، تاکہ مہمان آ جائیں تو پھر ڈھولک رکھ لی جائے، رونقیں لگائی جا سکیں۔ قاسم نے بغیر کسی کے مخاطب کیے کہا۔ بھائی بیگم، دلہن کی بری کے سلسلے میں کمی بیشی ہے تو بتا دینا، وقت کم ہی رہ گیا ہے، قاسم نے غوثیہ کو مخاطب کر کے کہا۔ غوثیہ نے محض سر ہلانے میں اکتفا کر دیا۔ رات کا دسترخوان ان لوگوں کا ایک طرح سے میٹنگ پوائنٹ تھا، ہر طرح کی بات یہیں پر ڈسکس ہوا کرتی تھی۔ بی جان آپ کی تیاریوں میں کوئی کمی بیشی ہے تو بتائیں، قاسم کو ماں کا خیال ہے۔ نہیں بیٹا، تھوڑا بہت کسر ہے بھی تو میرا بچہ ہے نا۔ انہوں نے یہ بات کو پیار سے دیکھا۔ سحر نے کینہ توز نظروں سے یہ بات کو گھورا۔ اس کو بی جان کی یہ بات کے لیے الفت ایک کانک نہیں بھاتی تھی۔ قاسم بھائی، کوئی تو میرا مسئلہ بھی حل کر دے۔ عائشہ کو اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا تھا اپنا دکھڑا رونے کے لیے۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ وہ عائشہ کو اپنی سحر اور مہری کی طرح سمجھتے تھے۔ میرے ساتھ جانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا، اتنی چیزیں لینی ہیں مجھے ابھی۔ تمام لوگ اپنی اپنی پلیٹوں پر جھک کر کھانے میں انتہائی مصروف ہو گئے۔ مہر ذرا پانی دینا بیٹا، بی جان نے مہر کو مخاطب کیا۔ میں سالن لاتی ہوں۔ سحر ڈونگا اٹھا کر کھسک گئی، مبادا کہیں دوبارہ اسی کا نمبر نہ آ جائے۔ اتنے لوگ تو ہیں، بازار بھی جاتے ہی ہوں گے، کسی کے ساتھ بھی چلی جاؤ۔ قاسم اور کاظم وہ شخصیات ہیں جنہیں عائشہ کے ساتھ بازار جانے کا شرف کبھی حاصل نہیں ہوا تھا، تو وہ عائشہ کے بازار جانے کی حرکات سے بالکل لائل تھے، اور اس بات سے بھی کہ سب ان کے ساتھ جانے سے کیوں کتراتے ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں ہاشم کو کسی دن چھٹی دے دیتے ہیں۔ تم دونوں اپنی تیاری وغیرہ مکمل کر لو۔ پانی پیتے ہاشم کو زور سے اچھو لگ گیا، پانی منہ سے باہر آ گیا۔ کاظم اور قاسم کو چھوڑ کر تمام اہل خانہ ہاشم کی دلی کیفیات سمجھ رہے تھے، مگر اس وقت ہر بندہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی نہیں، بہت شکریہ، میں کہیں نہیں جا رہا ان محترمہ کے ساتھ جانے کا سوال ہاشم نے فٹ انکار کر دیا، گویا اب نہ بولے تو کبھی نہ بول پائیں گے۔ یاد ہے نا، کافی پلانے لے کر گیا تھا تو محترمہ نے کیا کیا تھا؟ یہ ان کے گھر کا مشہور واقعہ تھا اور زبان زد عام تھا۔ ہاشم شادی کے اوائل دنوں میں عائشہ کو کافی پلانے لے گئے۔ پہلے تو انہیں کافی پسند نہیں آئی، پھر جب بل دینے کا وقت آیا اور میاں نے 2 پیالی کافی کے 1000 روپے ادا کیے تو عائشہ نے موقع محل دے کے بغیر وہ سنائی تھی ویٹر کو کہ توبہ، ایسی بری کافی کی وہ برائیاں کی کہ ہال میں بیٹھے ہر شخص نے مڑ مڑ کر ان میاں بیوی کو گھورا، اور پھر جو وہ قیمت کی زیادتی پر شروع ہوئی تو ہاشم بیچارے تو دائیں بائیں دیکھے بنا ہی باہر کو بھاگے۔ پھر بعد میں انہوں نے بیگم کو جو سنائی تو سنائی، مگر اس دن والی بے عزتی وہ کبھی نہیں بھولے۔ پرانی ہو چکی وہ بات، اب بس کر دو، قاسم نے ٹوکا۔ ہاں جی، بس کر دوں اور کوئی نئی بے عزتی ٹیگ کروا لوں؟ جی نہیں شکریہ، اور کوئی اتنی پرانی بات بھی نہیں تھی، ابھی صرف 1 سال 7 ماہ ہی تو ہوئے تھے، اتنی ہی پرانی ہے میری شادی۔ ہاشم نے یاد دہانی کروائی۔ دیکھ رہے ہیں بھائی آپ ان کا رویہ؟ عائشہ روحان سی ہو گئی۔ بری بات ہے ہاشم، کل عائشہ کو لے کے جاؤ اور ساری تیاری مکمل کراؤ۔ کاظم بھائی نے گویا حکم صادر کر کے قلم توڑ دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم سب جائیں گے، اکیلا میں کیوں بھگتوں؟ ہاں یہ بہتر ہے، میں کارخانے سے ہائیز بھجوا دوں گا۔ قاسم فوراً راضی ہو گئے، باقی سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہ گئے۔ بی جان کو یہ روایتی قسم کی ساس نہیں تھی، پیار کرنے اور پیار بانٹنے والی ہستی تھی۔ سو پہلی بہو غوثیہ گھر آئی تو گھر میں رونق ہو گئی۔ سعد غوثیہ کی پہلوٹی کا بچہ تھا، گھر بھر کی آنکھ کا تارا، دادا دادی ماں باپ چاچو سبھی کے پیار کو سمیٹا اس نے دبا کر۔ سعد کے بعد یہ بات کی آمد نے قاسم اور غوثیہ کی خوشیوں کو گویا 4 چاند لگا دیے۔ یہ بات 6 ماہ کا تھا جب بازغہ قاسم کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئیں۔ گو بازغہ اچھی فطرت کی لڑکی تھی، لیکن غوثیہ کو ایسا لگتا تھا جیسے بازغہ کے آنے سے ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ پہلے صرف وہ تھیں اکلوتی اور بڑی بہو، اسی لیے ہر بات ہر کام میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، ان کی رائے مقدم جانی جاتی۔ بی جان بھی ان سے بہت پیار کرتی اور اعتماد کرتی، ان کے مشورے کے بغیر ایک قدم نہ اٹھاتی۔ بازار جانا ہے تو غوثیہ کے ساتھ، کہیں ملنے ملانے جانا ہے تو غوثیہ لازم و ملزوم، کوئی دعوت رکھی ہے تو بی جان غوثیہ کے سپرد سارا کام کر کے بے فکر ہو جاتی۔ غوثیہ بھی خوش دلی سے ہر کام میں پیش رہتی، اب بازغہ بھی تھیں تو بی جان کے لیے تو دونوں برابر تھیں، سو بازغہ کو ہر معاملے ہر کام میں شریک کیا جانے لگا۔ یہ شراکت داری غوثیہ کو بہت بھاری لگنے لگی، انہیں لگتا تھا بازغہ ان کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ بازغہ نے جٹھانی کے ساتھ بہناپا گانٹنے کی بہت کوشش کی، لیکن غوثیہ کے سرد رویے کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں ہو پایا۔ ایک عجیب سی سرد مہری اور تکلف ہمیشہ ان دونوں کے بیچ میں رہا۔ شادی کے 2 سال بعد بازغہ امید سے ہوئی تو بی جان نے انہیں ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا۔ یہ التفات بھی غوثیہ کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ پھر اللہ نے اس کے گھر میں کرم کیا اور ننھی منھی سی گڑیا بازغہ کی گود میں آ گئی۔ بی جان کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ لڑکیوں کی اہمیت کوئی لڑکوں سے بھرے اس گھر میں بی جان سے پوچھتا۔ مہر فاطمہ کے بعد سحر فاطمہ آئی۔ اللہ نے تو کرم کچھ یوں بھی کیا کہ معظم بیگ کا
لوہے کی جالی کا ایک کمرے کا کارخانہ بڑھتے بڑھتے کئی گنا بڑا ہو گیا۔ بیچ جان مال دولت کی اس فراوانی کو بھی ان گڑیوں کی قسمت قرار دیتی۔ ہر چیز اپنی جگہ بہترین تھی، مگر غوثیہ کو کسی پل قرار نہیں آتا تھا۔ انہیں لگتا جیسے وہ اور ان کے بیٹے کہیں پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ منظرنامے میں کوئی ہے تو بس باز خاں اور اس کی بیٹیاں۔ سو کچھ ارادی، کچھ غیر ارادی طور پر، کچھ شعوری، کچھ لاشعوری طور پر انہوں نے بیٹوں کی اہمیت اور ضرورت کو کچھ انداز سے اجاگر کیا کہ ان کا بس چلتا تو بیٹے پیدا نہ کرنے کے جرم میں کبھی کا باز خاں کو گھر بدر کر چکی ہوتی۔ یہ طنز، یہ طعنے اور یہ اعداد رفتہ رفتہ بیٹوں کی ماں ہونے کے غرور میں ڈھلتی چلی گئیں۔ قاسم کے بعد عاصم کی دلہن تحریم آئی۔ عاصم چونکہ آرمی میں تھے سو تحریم میاں کے ساتھ رہیں، جہاں جہاں وہ گئے مہمان بن کر چند دن کے لیے آتیں پھر واپس چلی جاتیں۔ سے مقابلے کا میدان بس باز خاں کے ساتھ ہی سجا رکھا تھا غوثیہ نے۔ عاصم کے بعد اشتیاق کی دلہن بیجان میاں والی سے لے کر آئیں۔ اشتیاق چونکہ آسٹریلیا میں ہوتے تھے سو دلہن کو اپنے ساتھ لے گئے۔ امارہ اچھی لڑکی تھی، کچھ یہ کہ ساتھ رہنے کا موقع بھی اس کو زیادہ نہیں ملا، سو سب اچھا ہی رہا۔ عاصم اور تحریم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اشتیاق اور امارہ کو اللہ نے ایک ہی بیٹی دی، سارہ۔ رہ گیا ہاشم، تو اس کی شادی تو ہوئی ہی تب جب غوثیہ کے اپنے بچے جوان اور شادی کے قابل ہو رہے تھے۔ کچھ ہاشم کی بیوی عائشہ تھی بھی تھوڑی بے وقوف سی، کافی سے زیادہ کنجوس، تو مقابلہ تو بس غوثیہ اور باز خاں کا ہی رہا۔ مقابلہ بھی وہ جس میں ایک فریق کو معلوم ہی نہیں تھا کہ دوسرا فریق اسے پچھاڑنے کا کس قدر متمنی ہے۔ عباد کچن میں کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہا تھا جب سحر اندر داخل ہوئی۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ عباد نے گردن گھما کر دیکھا۔ کچن کے دروازے پر سحر کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ سرخ انگارے رنگ کے سوٹ میں، ناک بھی زکام سے سرخ ہو رہی تھی، آنکھوں میں ہلکے ہلکے گلابی ڈورے تیر رہے تھے، شاید دھوپ سے اندر آئی تھی، سگال بھی خوب دہک رہے تھے۔ واہ کیا گلابی لال حسن ہے! زیر لب بڑبڑایا۔ میں پوچھ رہی ہوں تم کیا کر رہے ہو؟ لہجہ حد درجہ تیکھا، انداز اس سے بھی کچھ سوا تھا۔ کبڈی کھیل رہا تھا، آؤ تم بھی کھیلو۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ نکلو یہاں سے جلدی۔ محترمہ مس سحر فاطمہ صاحبہ، اگر آپ ہوم اکنامکس میں ماسٹرز کر رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو کچن کا بلا شرکت غیر مالک بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایک مشترکہ کچن ہے اور اس پر یہاں رہنے والے تمام افراد کا باقاعدہ پورا حق ہے۔ عباد نے دلچسپی سے اس کے لال بھگبھگا چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے والے لڑکوں کو اپنی حدود و قیود کا اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے۔ سحر کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہا ہا ہا، وہ ایک فلک شگاف قہقہہ لگا کر اس کو دیکھنے لگا۔ واہ جی، ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں۔ عباد نے خوب انجوائے کیا تھا اس کا جملہ۔ یہ ڈائیلاگ تو ہمارا ہے، تم نے کیوں بولا؟ اب کے بعد دو قدم بڑھ کر اس کے مقابل ہوا۔ تربیت اور اونچ نیچ کا خیال صرف بیٹیوں کا نہیں بیٹوں کا بھی رکھنا ہوتا ہے۔ کیا ہے بھائی، تم تو ایسے ہی پیچھے پڑ گئی ہو جیسے کوئی لڑکی بھگانے لایا ہوں۔ بھوک لگ رہی تھی، کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے مفاہمتی انداز اپنایا۔ یہ ایک خالص زنانہ جگہ ہے جہاں تم پر بھی نہیں مار سکتے۔ چلو چلتے پھرتے نظر آؤ۔ یار تم امی کے بدلے ان سے جا کے لو، مجھ سے کیوں باتیں سناتی ہو؟ تمہاری امی بھی تو پتہ نہیں کون کون سے بدلے میری امی کو باتیں سنا سنا کر لیتی ہیں، تو تم مجھ سے ان کا بدلہ لے رہی ہو۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں عباد؟ غوثیہ سحر کے پیچھے سے آ کے بولی۔ ماتھے پر انگنت بل تھے، بھنگڑا ڈال رہا ہوں، اس کے بعد لوڈی کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تائی امی؟ سحر ان کی جانب گھومی۔ سات بھائی تو ایسے نہیں تھے۔ ہاں، اس بات میں غالباً کوئی کمی وغیرہ رہ گئی ہے، زنانہ جگہوں پر خوب دل لگتا ہے اس کا۔ اس نے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے بظاہر انتہائی پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر غوثیہ تلملا کے رہ گئیں۔ باز خاں کی یہ بیٹی ذرا جو کہیں سے بھی باز خاں بھی گئی ہو، وہ بس سوچ کے رہ گئیں۔ اب یہاں پر باز خاں یا مہر ہوتی تو یقیناً غوثیہ کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر کھسک گئی ہوتی، مگر وہ دونوں نہیں تھیں، یہاں سحر تھی۔ وہ آرام سے کھڑی ماں بیٹے کے یہاں سے جانے کی منتظر تھی۔ ویسے بھی غوثیہ تائی کے لیے تو وہ ہمیشہ ایسے کو تیسا کی زندہ مثال بنی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دے کوئی۔ عباد مسکین سی شکل بنا کے بولا۔ سوری، میری طرف سے تو نہ ہی سمجھو، مجھے ہرگز کوئی شوق نہیں ہے پرائے لڑکوں پر ڈورے ڈالنے کا۔ غوثیہ جتنے بل کھا سکتی تھی انہوں نے کھا لیے، ان کی باتیں ان کے منہ پہ مارنے کی جرأت صرف اور صرف سحر ہی کر سکتی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں خود ہی کچھ بنا لیتا ہوں، اس نے دھمکی دے دی۔ عام حالات میں وہ اس کی اجازت کبھی عباد کو نہیں دیتی، وہ کام کم کرتا تھا، گند زیادہ پھیلاتا تھا، مگر اب اس وقت غوثیہ تائی سے ان باتوں کا بدلہ لینا مقصود تھا، سو چپ چاپ کچن میں رکھی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ذرا جلدی کر لو، مجھے دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنی ہے۔ کر رہا ہوں، اس نے نوڈلز کا پیکٹ نکالتے ہوئے کہا۔ سحر اطمینان سے میز بجانے لگی۔ غوثیہ تائی تلملاتی بل کھاتی واپس مڑ گئیں۔ سحر نے فاتحانہ نظروں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، اپنے آپ کو خود ہی شاباش دی۔ سحر نے فاتحانہ نظروں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا اور اپنے آپ کو خود ہی شاباش دی۔ دیکھا، یہ ہوئی نا بات۔ نظر تائی کا دور تک تعاقب کر کے پلٹی تو عباد کو فرصت سے اپنا جائزہ لیتے ہوئے پایا۔ چلی گئی ہیں، اب تو بنا دو۔ نوڈلز کا پیکٹ آگے بڑھایا۔ سحر چند لمحے تذبذب کا شکار رہی۔ اب اگر تم نے سوچنے میں چند سیکنڈ بھی لگائے نا تو میرے پیٹ میں ادھم مچاتے چوہے کود کود کر باہر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لاؤ، دو۔
اس نے پیکٹ پکڑ لیا، نوڈلز بنانے کھڑی ہو گئی۔ سحر جب کمرے میں داخل ہوئی تو مہر اپنی الماری کھولے اس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ بہترین بدلہ لے کر آ رہی ہوں تائی سے، کم 2 راتیں تو ٹھیک سے نہیں سو پائیں گی، سحر مزہ لیتے ہوئے بولی۔ پلیز سحر، امی نے کتنی مرتبہ منع کیا ہے، تائی کی باتوں کو اگنور کیا کرو، مت ایسے دو بدو مقابلے پہ اترا کرو۔ امی کی خاموشی نہیں تو اتنی شیدی ہے، ان کو جب چاہتی ہیں جو چاہتی ہیں بغیر کسی لحاظ کے بول جاتی ہیں۔ یاد نہیں ہے میں نے ان کے خیال سے ایک مرتبہ برتن دھلوالے چاہے ان کے حصے کے تو انہوں نے بی جان کے سامنے کیسے پیش کیا تھا؟ یاد ہے مجھے سحر، پلیز تم کچھ تو بھولنے کی کوشش کیا کرو، مہر نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی، اپنی دھن میں بول رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا بی جان آج کل کی بیٹیوں کی مائیں بہت سمجھدار ہیں، بیٹیوں کو سکھا دیتی ہیں کہ کیسے لڑکوں کی ماؤں کے دل میں گھر کرنا ہے۔ امی اس کے بعد 3 دن ٹھیک سے کھانا نہیں کھا سکی تھیں، میں صرف 15 سال کی تھی تب، انہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ وہ 15 سال کی بچی کے بارے میں کیا بات بنا رہی ہیں۔ سحر دکھی ہوئی۔ سحر، ویسے سچ بتاؤں جتنا کچھ وہ کرتی اور کہتی ہے نا، اسے دگنا بدلے تم لے چکی ہو، لہٰذا بس کر دو۔ مہر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور منہ دوبارہ سے الماری کے اندر گھسا لیا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سحر کو کچھ خیال آیا تو پوچھ لیا۔ میرا پرفیوم پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، وہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ جو ہمارا چچی نے گفٹ کیا تھا، سحر نے تصدیق ہے۔ ہاں وہی، تم نے تو نہیں دیکھا؟ گو کمرہ دونوں بہنوں میں سے ایک کا ہی تھا مگر الماریاں الگ الگ تھیں۔ میں نے دیکھا ہے، سحر کچھ اٹک اٹک کے بولی۔ اس کے لہجے پر مہر چونکی۔ تم نے تو نہیں نکالا؟ نکالا ہے، وہ سر جھکا کے مجرموں کے سے انداز میں بولی۔ تو کہاں رکھا ہے؟ اس پر فاتحہ پڑھ لو، وہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ کیا؟ وہ اتنی زور سے چیخی کہ سحر نے بے ساختہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لی۔ میں کیا کرتی؟ میں نے تو سیدھے طریقے سے تم سے ادھار مانگا تھا، دے دیتی تو مجھے جرم کی راہ نہیں اختیار کرنی پڑتی۔ سحر، میرا پرفیوم کہاں ہے، جلدی بولو۔ میں نے بیچ دیا، منمناتی سی آواز اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ کیا؟ اس بار آواز پہلے سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ کس کو بیچا ہے اور کتنے کا بیچا ہے؟ مہر کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ عائشہ چچی کو 1000 کا۔ سحر، تم نے میرا اتنا قیمتی پرفیوم 1000 روپے کا بیچ دیا؟ اس کی آواز صدمے سے چور تھی۔ نہیں مہر، میں نے تمہارے سارے پرفیوم 1000 روپے میں بیچ دیے۔ روتی بسورتی آواز میں سحر نے مہر کے حواسوں پہ بم گرایا۔ مہر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیڈ پہ گر گئی۔ میں کیا کرتی؟ عائشہ چچی 700 سے زیادہ دینے کو راضی ہی نہیں تھی اس پرفیوم کے، مجھے 1000 روپے کی ضرورت تھی، اس سے تمہارے سارے پرفیوم دے کے بات بنی۔ اس نے صدمے سے بے ہوش ہوتی مہر کے سامنے اعتراف کر ہی لیا۔ عاصم اور تحریم پہنچ چکے تھے، امارہ اور سارہ کی آمد میں آج کل متوقع ہونی تھی۔ سو نفل مان رکھے ہیں میں نے، دعا کرو میرا منصوبہ کامیاب ہو جائے، سحر نے مہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا مجھے پڑھنے دو۔ مہر کا موڈ اس دن سے ہی سخت خراب تھا جس دن سے پرفیوم کا صدمہ لگا تھا۔ کیا ہے، مجھ سے کیوں منہ پھلایا ہوا ہے؟ عائشہ چچی نے اگر 1000 روپے لے کر پرفیوم واپس نہیں کیا تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ سحر ہر صورت صلح چاہتی تھی۔ عائشہ چچی نے 3000 سے کم میں پرفیومز دینے سے انکار کر دیا تھا، مہر نے اسی دن سے سحر سے بات چیت بند کر دی تھی۔ سنو مہر، تحریم چچی نے اپنے بھائی کے لیے امی سے تمہاری بات کی ہے۔ سحر نے انتہائی رازداری سے وہ بات بہن کے کان میں اونڈیلی جس کو پیٹ میں رکھ رکھ کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تھے۔ مہر کے کان کھڑے ہونے پر ہنوز بے نیازی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ امی تیار بیٹھی ہیں تمہیں دھکا دینے کے لیے، بڑوں کے درمیان چپکے خفیہ میٹنگز چل رہی ہیں، تمہاری ہاؤس جاب ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا جائے گا، ساتھ بھائی کی شادی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نمٹانے پہ غور و خوض ہو رہا ہے۔ اس آخری بات پر تو مہر کرنٹ کھا کے اچھلی، ساری بے نیازی ناراضگی سب منٹوں میں ہوا ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ساتھ بھائی کی شادی میں میری ہاؤس جاب، میرا کیریئر، یہ نہیں ہو سکتا۔ مہر بے طرح پریشان ہوئی۔ یہی ہونے جا رہا ہے، پکی خبر ہے، سحر نے پکا سا منہ بنا کے بتایا۔ تبھی بازغا وہاں چلی آئی۔ سحر، تم ذرا باہر جاؤ، مجھے مہر سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ کیوں؟ میں کیوں باہر جاؤں؟ میرے سامنے کریں بات۔ سحر، ہر بات میں بحث ضروری نہیں ہوتی۔ اماں، میری اچھی اماں، اس نے اٹھ کر ماں کے گلے میں دونوں بازو حمائل کر دیا۔ میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی، خاموش ہو کر آپ دونوں کی بات سنوں گی، پلیز ماں۔ لاڈ سے ماں کو دیکھا، بازغا نے تیز نظروں سے اسے گھورا، اس نے جھٹ ماں کے گال پر پیار کیا۔ میری اچھی امی، یہ دیکھیں منہ پر انگلی رکھ کے بیٹھی ہوں۔ اچھے بچوں کی طرح منہ پر انگلی رکھ کر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ بازغا نے سر جھٹکا، وقت نہیں تھا سحر سے بحث کرنے کا۔ پھر وہ اچھے بچوں کی طرح سر جھکائے ماں اور بہن کی گفتگو ملاحظہ کرتی رہی۔ امی کا دو ٹوک، ساتھ کی شادی میں مہر کی شادی کا اعلان، مہر کے جوابی دلائل۔ وہ بامشکل اپنے آپ کو چپ کروا کے بیٹھی رہی۔ یہ میرا نہیں، بی جان اور سب بڑوں کا فیصلہ ہے، امید ہے تم کسی بھی وجہ سے انکار کر کے مجھے اور میری تربیت کو شرمندہ نہیں کرواؤ گی۔ مہر بے بسی سے ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ سحر نے بھی گردن موڑ کر ماں کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ یہ بہت جلدی ہے امی، صرف میری ہاؤس جاب مکمل ہونے تک کو ملتوی نہیں کر سکتی آپ؟ سحر نے ایک آخری کوشش کی۔ میں نے ہر ممکن حد تک وقت لینے کی کوشش کی ہے، لیکن تمہارے ابو، تایا، چاچو، بی جان
خیر، انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کے بات ادھوری چھوڑی۔ تمہاری مرضی بہرحال اہم ہے، اگر ماں کو شرمندہ کروا کر تم اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہو تو بتا دینا، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ ایک تلخ سی یاد نے کمرے کے در و دیوار کا احاطہ کیا۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس اپنی اپنی جگہ پہ خاموش ہو گئے۔ ہاشم کی مائیوں کا دن تھا۔ تمام لوگ رات کے ہونے والے فنکشن کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ گھر کی خواتین از حد مصروف یہاں سے وہاں بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھی۔ سحر کی نئی سینڈل جو اس نے رات میں پہنی تھی، اس کا تلا جانے کیسے ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ کوئی مرد فارغ نہیں تھا۔ یا اللہ کیا کروں، وہ بولائی بولائی یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ تبھی عباد نظر آیا۔ عام حالات میں وہ کبھی اس کا احسان لینے کی غلطی نہیں کرتی۔ سنو عباد، سحر نے اسے پکارا۔ عباد جی جان سے متوجہ ہوا۔ جانے کیا بات تھی، سحر کے لیے وہ ہمیشہ جی جان سے ہی حاضر رہتا تھا۔ بولو، میری سینڈل کا تلا لگوا دو گے؟ آج رات کو پہننی ہے، ابھی ارجنٹ ضرورت ہے۔ عباد نے ایک لمحہ دھیان سے اس کو دیکھا۔ انداز میں لجاجت تھی مگر اکڑ کر یوں کھڑی تھی گویا کہہ رہی ہو حکم بجا لاؤ ورنہ سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ لاؤ، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں کمرے سے لے کر آتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی کمرے کی طرف بھاگی۔ غوثیہ تائی نے بڑی باریک بینی سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ ساری زندگی بازگہ کی لڑکیوں سے بچا بچا کے رکھے تھے اپنے بیٹے، اب عمر کے اس حصے میں تو زیادہ کڑی رکھنے کی ضرورت تھی۔ نظر سو رکھ بھی رہی تھی۔ سحر سینڈل لے کے واپس آئی تو غوثیہ تائی عباد پر گرج برس رہی تھیں۔ صبح تم کہاں تھے؟ دوپٹہ پی کو کروا کے لا کے دو۔ ایک سیکنڈ نہیں تھا تمہارے پاس؟ اب بالکل فارغ ہو اہرے غیروں کا کام کرنے کے لیے؟ اور بیچاری اہرے غیری چور سی بنی سینڈل پکڑے کھڑی تھی۔ بڑے طریقے ہوتے ہیں آج کل کی لڑکیوں کے پاس پرائے لڑکوں پر ڈورے ڈالنے کے۔ تبھی کچن کے دروازے سے نکلتی بازگہ کے قدم زنجیر ہو گئے۔ عباد اور سحر اپنی اپنی جگہ چور سے بنے کھڑے رہ گئے۔ تنفر سے بولتی غوثیہ کا مقصد واضح ہونے پر بازگہ کو سناٹا چھا گیا اور وہ سمجھ گئی کہ یہ باتیں اس سے ہی سنائی جا رہی ہیں۔ میں کہی دے رہی ہوں میرے لڑکوں پر کوئی نظر نہ رکھے۔ بیٹیوں کی ماں کا کام ہوتا ہے تربیت پر دھیان دینا۔ 100 مائیں اپنے کام ذمہ داری سے انجام دیں۔ وہ بولتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ پیچھے ایک بے یقین سی شرمندگی تھی جس نے بازگہ کے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ سحر اپنے سینڈل لے کر واپس پلٹ گئی اور عباد اس سنڈریلا کو روک بھی نہیں پایا۔ تب ایک وعدہ اس نے خود سے کیا تھا، سنڈریلا کو پانے کا وعدہ۔ بس اب اس کے بعد ہم لوگ ساتھ کی شادی میں آئیں گے پاکستان، امارا چاچی پکوڑوں سے انصاف کرتے ہوئے بولی۔ اور بس اب اس کے بعد میں بھی اپنی شادی میں ہی آؤں گا پاکستان۔ سعد کی اس بات پر جاندار سا قہقہا گونجا۔ بی جان نے پیار سے اپنے بڑے پوتے کو دیکھا تھا۔ بس بھابی جان، میرے خیال سے سعد کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں آپ۔ سعد کی بات کا کم سے کم مجھے تو یہی مطلب لگ رہا ہے۔ تحریم غوثیہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ لو، لڑکیاں دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ بی جان اللہ جانے کس دھیان میں کہہ بیٹھی۔ تو اور کیا، گھر کا ڈاکٹر گھر کی ڈاکٹرنی؟ کیوں بھابی جان؟ عاصم نے اپنے تئیں بڑا درست اندازہ لگایا تھا۔ کم سے کم ان کو تو یہی لگتا تھا۔ بی جان بھی اپنے خیال کو عاصم کے منہ سے سن کر شاداں و فرحت سی غوثیہ کو تکنے لگیں۔ عاصم، تحریم، امارا، بی جان، سعد اور عباد، سب لوگ غوثیہ کے منہ سے کچھ سننے کے منتظر تھے۔ اور غوثیہ، جن کو لگتا تھا کہ وہ ساری عمر اپنے الفاظ و انداز سے اچھے طریقے سے سب پر یہ واضح کر چکی ہیں کہ ان کے لڑکے بازگہ کی لڑکیوں کا مقدر کبھی بھی نہیں بنیں گے، اس لمحے ان پر ادراک ہوا تھا کہ وہ جو کچھ بھی واضح کرنا چاہتی تھی صرف بازگہ پر واضح کر پائی تھی، باقی سب تو ہنوز بلائر تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، بات آج اور ابھی کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے عاصم، انہوں نے عاصم کو مخاطب کر کے بات شروع کی، کہ میں مہر اور سحر کو ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی رہی ہوں۔ اللہ آپ کو معاف کرے امی۔ عباد نے دل ہی دل میں اپنی ماں کے لیے معافی مانگی۔ اور سعد اور عباد نے بھی ہمیشہ ان دونوں کو اپنی سگی بہنوں کی جگہ دیکھا ہے۔ توبہ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عباد سخت تل ملایا اس سفید جھوٹ پر۔ سو ایسے میں ان بچیوں کو ایسے رشتے میں باندھ دینا بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ یوں بھی ڈاکٹر کی بیوی اگر ڈاکٹر ہی ہوگی تو گھر بار کون دیکھے گا؟ سو ساتھ کے لیے تو میں کوئی ایسی لڑکی لاؤں گی جو میرا گھر سنبھال لے آ کر۔ بی جان کے چہرے پر دکھ کے تاثرات نمودار ہوئے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مہر اور سحر ان کی نظروں سے دور ہو جائیں گی کبھی۔ گو غوثیہ کا رویہ بازگہ اور بچوں کے ساتھ نامناسب ہوتا تھا، پھر بھی ان کا خیال تھا کہ وقت آنے پر وہ بیٹوں کو اعتماد میں لے کر مہر اور سحر کا رشتہ سعد اور عباد سے ہی طے کر دیں گی۔ پر غوثیہ نے تو وقت آنے ہی نہیں دیا۔ ماحول میں کچھ عجیب سی سنجیدگی آ گئی تھی۔ ویسے بھابی جان، یہ تو کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کزنز بہن بھائیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ رشتے کی نوعیت بدلتی ہے تو بچے خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ امارا نے یوں ہی اپنی رائے پیش کی۔ اور کیا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے امارا بھابی۔ ویسے بھی سعد کی شادی کا ڈاکٹر لڑکی سے نہیں کرنی تو کیا غیر ڈاکٹر لڑکی بھی تو موجود ہے گھر میں، اس کے بارے میں بھی تو سوچا جا سکتا ہے۔ عاصم نے بھابی کے مشورے پر تائیدی نظروں سے بی جان کو دیکھا۔ کیوں بی جان، آپ بھی تو کچھ بولیے۔ اور بی جان کچھ بولیں یہ تو غوثیہ چاہتی ہی نہیں تھی، سو ان کی اگلی بات نے بی جان کو تو کیا سب ہی کو چپ کرا دیا۔ میرے خیال میں نے اپنے لڑکوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ کیا ہی کوئی لڑکیوں کی بھی کرتا ہوگا۔
ہاں اگر بازوا کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے تو اس نے اپنی بیٹیوں کے ذہنوں میں اس حوالے سے کچھ ڈال رکھا ہے، اور وہ یہ سب بجائے ڈائریکٹ مجھ سے کہنے کے آپ لوگوں کے ذریعے سے کہلوا رہی ہے، تو صاف صاف بتا دیں مجھے، میں تیار ہوں، اور میرے بیٹے بھی میرے حکم کے آگے چونچرا نہیں کریں گے، خاموشی سے آپ لوگوں کے اس فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ غوثیہ نے اگلے پچھلے تمام حساب کو جس طرح بے باک کیا کہ کسی کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ معاف کیجیے گا بھابی جان، بازگہ کی آواز پر سب لوگ پلٹے۔ ایک لمحے کو تو غوثیہ کا بھی رنگ فق ہوا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بازگہ ان کی گفتگو سن رہی ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ سے کس نے کیا اور کیسے کہا ہے، لیکن ایک بات میں بھی واضح کر دوں۔ چند لمحوں کا توقف دے کر اس نے دوبارہ بولا، جیسے سب لوگوں کو سانپ ہی سونکھ گیا۔ میری بیٹیاں میرا مان اور میرا فخر ہیں، میں نے ان کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہت اچھا کیا جو آپ نے آج خود سے اپنے خیالات واضح کر دیے، ورنہ اگر کسی دباؤ میں آ کر آپ اپنے بیٹوں کے لیے دامن پھیلا بھی لیتی تو یقیناً مایوسی کے سوا کچھ نہیں پاتی۔ بعض شیز خاموشی سے آئی تھی، اپنی بات ختم کر کے اسی خاموشی سے واپس بھی چلی گئی۔ اینڈ اتنا ٹریجک نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بات بس اتنا ہی سوچ پایا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ سحر کا تو خون کھول گیا ساری باتیں سن کر۔ امی نے۔ مہر خاصی ملول تھی، غوثیہ تائی کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ہر حد پار کر دی۔ مہر آزردگی سے بولی، پتہ نہیں کس بات کا اتنا غرور ہے انہیں، جیسے بیٹے نہ ہو گئے کوکاف کی پریاں ہو گئیں۔ سحر نے کچھ اس انداز سے کہا کہ اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی مہر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب تم کیوں ہنس رہی ہو؟ سحر تل ملائی، تمہاری مثال پر اس سچویشن میں یہ کوکاف کی پریوں والی مثال تو بالکل فٹ نہیں بیٹھی۔ تم دیکھ لینا مہر، میں ان کا یہ غرور توڑ کر ہی رہوں گی۔ سحر ایک عزم سے بولی۔ پلیز سحر، امی نے خاص طور پر تمہارے پیغام دیا ہے کہ سعد عباد اور غوثیہ تائی کے قریب تو چھوڑو، دور دور بھی نظر نہیں آنا۔ کوئی شوق نہیں ہے مجھے ان کے قریب رہنے کا۔ وہ منہ پھلا کر وہاں سے اٹھ گئی، اور یہ شادی کچھ بدمزگی سے ہی گزری۔ تب سے اب تک میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی غوثیہ تائی سے بدلہ لینے میں۔ امی سے چھپ کر میں بھی وہ جوابی وار کرتی ہوں، دونوں بل کھاتی رہتی ہیں۔ سحر یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی اپنی نئی نئی بننے والی دوست سے اپنا غم شیئر کر رہی تھی۔ تم یوں کرو کہ تمہارے ساتھ بھائی وہاں شادی سے انکار کر دیں جہاں ان کی والدہ چاہتی ہیں، بس دیکھنا کیسے ناک کٹے گی تمہاری تائی کی۔ وہ کیوں انکار کرنے لگے؟ وہ تو اس قدر جوش و خروش سے شادی کی تیاریوں میں شامل ہیں۔ وہ تو پاکستان میں ہیں ہی نہیں، تو پھر شادی کی تیاریوں میں کیسے شامل ہیں؟ زوفی حیران ہوئی۔ موبائل کے ذریعے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں۔ ردا کی بارات کا جوڑا کیسا ہوگا، ولیمے کا جوتا ویسا ہوگا، فلاں کام یوں ہوگا، ڈھمکا کام وہ ہوگا، ایک ایک بات کی ڈکٹیشن دیتے ہیں۔ لڑکوں کو کہاں پتہ ہوتا ہے یہ ساری باتیں؟ وہ تمہاری ہونے والی ردا بھابی ان کے ذریعے کہلواتی ہوں گی۔ زوفی نے پتے کی بات کی۔ وٹ ایور، میرا مسئلہ وہ نہیں ہے، میرا مسئلہ تائی ہیں۔ مجھے ہر حال میں ان کا غرور توڑنا ہے، اور مجھے تم سے اس سلسلے میں مشورہ چاہیے۔ مشورہ؟ زوفی نے شہادت کی انگلی تھوڑی پر رکھ کر کچھ دیر سوچا، پھر بولی، میں تمہیں سوچ کر اچھا سا مشورہ دوں گی۔ سر دست تو میرے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اوکے۔ سحر نے کندھے اچکا دیے، اور پھر جو مشورہ سعد کی شادی سے عین 15 دن قبل زوفی نے اسے دیا تھا، گو کہ سحر کو پسند تو نہیں آیا، پر مشکل یہ تھی کہ اس کے پاس نہ تو کوئی اور مشورہ تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا بندہ جس پر وہ اعتبار کر سکتی۔ سنا چاہتے ہوئے بھی وہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہو گئی۔ اشتیاق پہنچ چکے تھے، گھر بھر کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ بی جان تو انہیں دیکھ دیکھ کر نہیں تھکتی تھی۔ بی جان، میں بھی بہت عرصے بعد آیا ہوں، مجھ پر بھی واری صدقے چلی جائیں آپ۔ عاصم نے ہنستے ہنستے شکوہ کیا۔ تمہارے لیے تو مجھے تسلی رہتی ہے نا کہ پاکستان میں ہی ہو، جب بلواؤں گی آ جاؤ گے بھاگے ہوئے۔ یہ تو میرا پردیسی بچہ ہے۔ انہوں نے لاڈ سے اشتیاق کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جو ان کی گود میں سر رکھے لیٹے تھے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا نہیں ہو گیا بی جان؟ سارا ہنستے ہوئے بولی۔ دادی اور باپ کے لاڈ کا یہ انداز دیکھ کر وہ خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ جتنا مرضی بڑا ہو لے، میرے لیے تو بچہ ہی رہے گا نا۔ بہت خوش اور نہال دکھتی تھی بی جان۔ بی جان، بلوایا تو آپ لوگوں نے سعد کی شادی میں تھا، یہ مہر کا شوشہ درمیان میں کہاں سے چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟ اشتیاق کو پاکستان آنے کے بعد پتہ چلا کہ سعد کے ساتھ ساتھ اب مہر کی بھی شادی ہونے جا رہی ہے۔ اپنے بھائی سے پوچھو، ان کی بیگم لائیں، بھائی کا رشتہ، اور بس چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا۔ میں تو خود اپنی بچی کو اتنی جلدی بیاہنے کے حق میں نہیں تھی، کم از کم ڈاکٹری تو مکمل کر لیتی۔ بی جان، مہر کی اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی، پر عاصم کے سسرال والوں نے ایسے پیچھا پکڑا کہ تاریخ لے کر ہی جان چھوڑی۔ بھائی دعا دیں مجھے، سب لوگ ایک خرچے میں 2 شادیاں نمٹ رہی ہیں۔ عاصم مسکرا کے بولے، مجھے پتہ ہے چاچو، آپ کو اصل خوشی کس بات کی ہے، بیگم کو میکے بھیج کر خود کنوارے بنے پھر رہے ہیں نا؟ عباد نے ان کی ہنسی پر چوٹ کی۔ عاصم نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ میرا درد بس میرا بھتیجا ہی سمجھتا ہے۔ درد نہیں چاچو، خوشی۔ عباد نے فوراً تصحیح کری۔ چلو ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ عاصم فوراً مان گئے۔ بی جان، اگلے سال بھی تو سب نے یوں اکٹھے ہونا ہی تھا، مہر کی شادی میں آپ لوگ اگلے سال رکھ لیتے۔ اشتیاق بولے، اگلے سال کیوں بھائی؟ بی جان بولی، چاچو کہیں میری متوقع شادی کی بات تو نہیں کر رہے؟ عباد بانچھیں کھلا کے بولا، نہیں۔ اشتیاق نے ایک لفظ میں بات سمیٹی، اگلے سال انشاءاللہ سارا کی شادی کریں گے۔
سارہ کی نسبت اپنے خالہ زاد سے طے تھی۔ اچھا تو سب کچھ طے ہے پہلے سے، ہمیں محض اطلاع پہنچائی جا رہی ہے، بی جان نے خفگی سے کہا۔ میں تو کہہ رہی تھی ان لوگوں سے کہ سعد اور مہر کے ساتھ میری بھی شادی کر دیں، یہ لوگ مانے ہی نہیں۔ سارہ نے آرام سے کہا جیسے اپنی شادی کی نہیں بازار سے پکوڑے لانے کی بات کر رہی ہو۔ باقی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ او بی بی، یہ کینیڈا نہیں ہے، یہاں لڑکیاں اپنی شادی کے تذکرے پر دوپٹہ منہ پر رکھ کر ہوئی اللہ کہتی ہوئی کمرے سے بھاگ جاتی ہیں۔ عباد نے اس کو شرم دلانے کی کوشش کری۔ اس کے لیے لڑکی کا پاکستانی ہونا ضروری ہے اور میں بہرحال ایک کینیڈین نیشنل ہوں۔ سارہ نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے۔ ویسے میرا خیال ہے بی جان آپ لوگ اگلے سال میری شادی کے ساتھ ساتھ سحر اور عباد کی بھی شادی کر دیں۔ سحر اور عباد صدقے جاؤں، دل کر رہا ہے دوپٹہ منہ پہ رکھ کے یہاں سے بھاگ جاؤں اللہ۔ عباد دلی دل میں خود سے مخاطب تھا۔ اے لڑکی، کیا اوٹ فول بول رہی ہو؟ بی جان کا چہرہ سرخ ہوا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، عباد کے لیے لڑکی، سحر کے لیے لڑکا، اس ایک سال میں ڈھونڈ لیں، تینوں شادیاں ایک ساتھ نمٹ جائیں گی۔ سارہ نے مطلب واضح کیا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ عباد منہ بنا کے کھڑا ہو گیا۔ بی جان اس کو اپنا دوپٹہ دے دیں، اوئی اللہ کہہ کر کہیں بھاگنا ہے اس نے، سارہ نے قہقہہ لگایا۔ اور بی جان بس یہ سوچ رہی تھیں امارہ اور اشتیاق نے بیٹی کو کچھ بھی نہیں سکھایا، شرم، لحاظ، حیات اور طریقے۔ بہت افسوس ہوا مجھے، سعد بھائی کو اکیلے آتے دیکھ کر سحر منہ بنا کر بولی۔ تو کیا انہوں نے وہاں دو تین لے کر آنا تھا؟ مہر کی جب سے شادی طے ہوئی تھی بہن سے ناراضگی ختم کر دی تھی اس نے۔ کیا تھا جو وہاں سے کوئی گوری یا کالی میم لے آتے بہا کر اور ایئرپورٹ پر سب سے تعارف کروا دیتے؟ ان سے ملیے، یہ ہیں میری وائف جیکلین، اور یہاں جو میم ان کا انتظار کر رہی ہے اس کا کیا بنتا؟ مہر نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا تھا۔ اس سے شادی کینسل ہو جاتی۔ سحر نے کندھے اچکائے۔ اللہ اللہ، خیر ہی صلاح، ہیپی اینڈنگ، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو اور میری شادی کینسل ہو جائے کبھی ایسے تو۔ مہر نے جملہ ادھورا چھوڑ کر بہن کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے، سحر دہل کر بولی۔ مہر نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا سنو مہر، اب تو تمہارے جہیز اور بری کے اتنے سارے کپڑے ہو جائیں گے تو جو سوٹ تم نے سعد بھائی کے بارات اور ولیمے میں پہننے تھے نا، وہ مجھے دے دو۔ کیوں نہیں، ضرور، مگر پہلے مجھے یہ بتاؤ تم نے ان پیسوں کا کیا کیا؟ ڈبو دیے ہیں۔ کچھ شرمندگی اور کچھ مایوسی سے اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا؟ مہر ایک دم چیخی۔ سحر نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تم نے 13,563 روپے ڈبو دی؟ نہیں نہیں، میں نے تقریباً 15,000 ڈبو دیے۔ اف میرے اللہ، مہر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ جلدی بتاؤ کیا کیا تم نے، کہاں ڈبو دی رقم؟ میں ہاشم چاچو کی شادی کے دنوں میں تائی کے رویے سے بہت ہرٹ ہوئی تھی تو میں نے اپنی ایک دوست زوفی سے اس سلسلے میں مدد مانگی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ کوئی لڑکی اگر عباد پر ڈولے ڈالے، اس کے پینگے بڑھائے تو عباد اس لڑکی کی خاطر تائی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا، یوں تائی کی ساری اکڑ ٹوٹ جائے گی اور غرور خاک میں مل جائے گا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہوگا اتنی عظیم قربانی کے لیے۔ مہر اس کی بات کاٹ کر بولی۔ ہاں بالکل، تمہیں کیسے پتا؟ تم آگے بتاؤ۔ تو عباد پر ڈولے ڈالنے کے لیے اسے موبائل چاہیے تھا، کام میرا تھا، سو موبائل بھی میں نے اسے خرید کے دینا تھا۔ اب میں کہاں بازار کی خاک چانتی پھرتی تو تم نے اسے کہا ہوگا تم پیسے لو، موبائل میں خود لے لوں گی۔ ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوا، تمہیں کیسے پتا؟ سحر کا جوش اپنے عروج پہ پہنچا، اور چونکہ سستے والے ڈورے تو ڈالنے نہیں تھے لہٰذا کم سے کم 15,000 کا موبائل تو لینا ہی تھا، ہے نا؟ مہر کے اندازوں کی درستگی پر سحر حیران تھی۔ ہاں بس اتنا ہی بول سکی۔ پھر کیا ہوا؟ مہر کو اختتام جاننے کی جلدی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک خط لکھا جس میں اس نے بتایا کہ اس کی منگنی ہو رہی ہے، اس لیے وہ میرا کام نہیں کر سکتی، اور اس نے تم سے وعدہ کیا ہوگا کہ تمہاری رقم جلد لوٹا دے گی۔ مہر نے کہہ کر بہن کی شکل دیکھی۔ نہیں یار، تمہارا اندازہ تھوڑا غلط ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ 15,000 اس نے میری طرف سے منگنی کا تحفہ سمجھ کے رکھ لیے ہیں۔ سحر اٹکتے ہوئے بولی۔ اف میرے اللہ سحر، تم اتنی جلد باز اور بے وقوف کیوں ہو؟ اب اس بات کا سحر کیا جواب دیتی؟ مہر پارلر گئی ہوئی تھی، سارہ اس کے ساتھ تھی، بازغہ بالوں میں کلر لگائے گھوم رہی تھی۔ سعد اور باقی کے تمام مرد گھر سے باہر تھے۔ امارہ اور غوثیہ بازار گئی ہوئی تھی۔ تبھی عائشہ چہرے پر کوئی ماسک لگائے کمرے سے برآمد ہوئی۔ سحر بالوں میں رولرز لگائے اپنی دھن میں آگے بڑھی کہ عائشہ کا چہرہ دیکھ کے اس کی چیخ نکل گئی۔ ہائی چچی، یہ کیا لگا کے گھوم رہی ہیں؟ نیچرل ماسک ہے یہ، جو تم لوگ 4-4 ہزار کے فیشیل کرواتے ہو نا، یہ دیکھو میں مفت میں گھر بیٹھے کر رہی ہوں۔ 4-4 ہزار چچی، میرے پاس تو 40 روپے بھی نہیں ہے، دیکھ نہیں رہی ایک دفعہ بھی پارلر نہیں گئی۔ اچھا تو ماسک بچا ہوا ہے، تمہیں بھی لگا دوں؟ عائشہ نے فراخ دلی سے آفر کی۔ بی جان نہ جانے کب سے یہ گفتگو ملاحظہ کر رہی تھی، تبھی اچانک سین میں انٹری ماری۔ ارے میرا بھی کوئی احساس کرے، کوئی ماسک، کوئی فیشیل میرا بھی کر دے۔ ان کی دہائی یہ بات نے بھی سنی۔ چلے بی جان، میں آپ کو پارلر لے چلتا ہوں۔ ارے اس عمر میں اب اچھی لگوں گی پارلر جاتے، تو عمر کیسے کروں گی کام آپ کی ہم؟ عباد مشکل میں پڑ گیا۔ بی جان میں ماسک لگا دوں آپ کو؟ عائشہ نمبر بنانے کو آگے بڑھی۔ ہاں ہاں بیٹا، ذرا جلدی کر دو۔ چاچی، سحر چلائی، آپ مجھے آفر کر رہی تھی ماسک کی؟ چل میرا بچہ، تجھے بھلا کیا ضرورت ہے ان ماسکوں کی، تو ویسے ہی اتنی پیاری ہے۔ لاؤ عائشہ ذرا جلدی کر دو۔ انہوں نے سحر کو پچکارتے ہوئے فٹافٹ عائشہ کو بھی آواز دے ڈالی۔ مبادا سحر کو ہی نہ لگا دے بچا ہوا ماسک۔
ہاں باقی سب کو سب چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مجھے ہی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پاؤں وٹکتی روتی بسورتی اندر کو بڑھ گئی۔ اف ظالم حسینہ! سنو سحر، وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہے؟ وہ تو نکر مڑی۔ چلو میں لے چلتا ہوں تمہیں پارلر۔ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، وہ رو دینے کو تھی۔ پیسے بہت ہیں، اس نے اپنی جیب تھپتھپائی۔ جی نہیں شکریہ۔ نہیں جانا تمہیں میرے ساتھ؟ نہیں۔ بات کرتے کرتے ایک دم سے اسے غوثیت یاد آئی تھی، اسے غصے سے کہتی اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ مہندی کا فنکشن اپنے جوبن پر تھا۔ سحر پیلے اور ہرے کامدار سوٹ میں، لمبی سی ہیل پہنے، بالوں میں پراندہ ڈالے رسم کر کے ابھی اسٹیج پر ہی کھڑی تھی کہ سارا رسم کرنے آ گئی۔ سنو سحر، اس نے رسم کرتے کرتے اسے مخاطب کیا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ تمہیں عاصم چچو پچھلے لان میں بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں۔ اس نے کندھے اچکا کر رسم شروع کی۔ بھلا اسے کیا پتہ ہو سکتا تھا؟ اسے عباد نے کہا تھا کہ سحر کو چاچو لان میں بلا رہے ہیں، ذرا بھیج دینا۔ اس نے ویسے ہی پیغام آ کر سحر کو دے دیا۔ تمام لوگ اگلے لان میں تھے۔ پچھلے لان میں برقی کمکموں کے جلنے بجھنے سے کچھ خوابناک سا منظر ہو رہا تھا۔ لان کے آخری سر پر چاچو دوسری طرف منہ کیے کھڑے تھے۔ جی چاچو! وہ ان کے قریب ہوئی۔ وہ پلٹے تو سحر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہاں چاچو نہیں، عباد کھڑا تھا۔ سحر کے اس طرح پیچھے ہٹنے پر شرارتی سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ پھیلی تھی اس کے۔ چاچو نے بلایا تھا مجھے، اسی لیے آئی تھی۔ وہ کچھ خجل سی ہو گئی۔ چاچو نے نہیں، میں نے بلایا تھا، آخر میں بھی ساتھ کے ہونے والے بچوں کا چاچو ہی ہوا نا۔ آرام سے کہتے ہوئے اس نے دھیان سے سحر کا چہرہ دیکھا۔ سحر جھنجھلائی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھے یہاں بلوایا؟ سچ بولتا تو تم کبھی نہیں آتی۔ میں ابھی واپس جا رہی ہوں۔ وہ پلٹی۔ سنو، ابو نے آج مجھے بلوایا تھا، وہ تمہارے بارے میں میری رائے جاننا چاہ رہے تھے۔ ان کا خیال ہے سعد کے معاملے میں امی نے اپنی من مانی کر لی، اب میرے معاملے میں وہ یہ نہیں ہونے دیں گے، تو میں نے اس سے وقت مانگا ہے سوچنے کے لیے۔ کیوں؟ بلا ارادہ ہی سحر کے منہ سے نکلا۔ کیونکہ میں تم سے پوچھ کے اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ بولو نا۔ عباد بے قراری سے بولا۔ کیا بولوں؟ سحر کچھ کنفیوز ہوئی۔ تائی کا غرور، انا، اکڑ سب خواب وقت میں ملتی نظر آئی۔ اس سے اچھا موقع مل نہیں سکتا تھا تائی کو زیر کرنے کا۔ اقرار کر لینا چاہیے۔ تم مجھ سے شادی صرف تایا ابو کی وجہ سے کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں تم سے شادی گھر بسانے کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہماری مائیں جنگ کا سا ایک تلخ ماحول بنائے رکھتی ہیں نا، میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری مائیں نہیں، صرف تمہاری امی۔ اس نے انگلی اٹھا کے ٹوکا۔ اوکے اوکے، مان لیا، اب بتاؤ ہاں کر دوں؟ ویسے میں تمہیں بتا دوں، بی جان کو بھی یہی منظور ہے اور انہیں پورا یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ وہ اس کے فرار کے تمام راستے مسدود کر رہا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کے اس کے مقابل ہوئی۔ اب میں تم سے سچ سننا چاہتی ہوں، تم مجھے بتاؤ، تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ عباد کا دل چاہا زور سے اپنا سر کسی دیوار سے ٹکرا دے۔ تو اور کیا بتا رہا ہوں اتنی دیر سے؟ میں تم سے شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تمہیں ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ صرف ایک لمحے کو سحر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے آس پاس ایک ہی جملے کی تکرار ہو رہی تھی، میرے پاس رہو، میرے پاس رہو۔ جیسی تایا ابو کی مرضی، کہہ کے وہ پلٹ گئی۔ اور تمہاری مرضی؟ وہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ جو تایا ابو کی مرضی، کہہ کر وہ رکی نہیں۔ ختم شد۔